کتاب 21ویں صدی کا چنگیز خان، باب نمبر 51۔ سونیا نے انتہائی خوف کے عالم میں شوہر سے کہا، یہ شخص تو نہایت برا ہے، باتیں عقل سمجھ اور شرافت کی کر گیا ہے، لیکن دل اس کا سیاہ ہے۔ تمہاری امداد اس لیے چاہتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہے، اس لیے نہیں چاہتا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود اسے عزیز ہے۔ صوفیہ جو ادھر چند دنوں سے پریشان تھا، بیوی کی باتوں پر اسے اعتماد کرنا پڑا۔ اس نے شفاف نیلی اور معصوم آنکھوں میں دیکھا تو اسے اذیت بھری نظر آئیں۔ اسے اپنی بیوی پر پیار آ گیا۔ تم سچ کہتی ہو جان، اس کے دل میں کوئی اچھائی نہیں، پھر بھی وہ کہتا سچ ہے۔ شیر آزاد ہے اور ہمیں اسے پنجرے میں بند کرنا ہے یا مار ڈالنا ہے۔ یہ شیر تمہارا جگری دوست بھی ہے، سونیا نے آہستہ سے کہا۔ اذیت ناک سی لہر صوفیہ کے چہرے پر دوڑ گئی۔ میں جانتا ہوں، اس نے زور سے کہا اور ہاتھوں کو ملتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے، مگر وہ شیر بھی ہے۔ آقا جانی، وہ تمہارا خیر خواہ بھی رہا ہے، معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک درندہ ہے، اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سونیا میری جان، کیا تم چاہو گی کہ میں اس دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہو جاؤں؟ سونیا خوفزدہ ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ نہیں آقا جانی، مجھے صرف تمہارا خیال ہے، اس نے سن لیا تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ صوفیہ نے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، میرے سامنے انتخاب کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو اس کے ساتھ ہو جاؤں یا پھر اسے روکنے کی کوشش کروں۔ تم جانتی ہو کہ مجھے کیا منتخب کرنا ہے؟ کیا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ اور کیا تم نے میرے بچوں کو جنم نہیں دیا ہے؟ اگر میں شکست کھا گیا تو تمہاری تقدیر کا خوف مجھے ستاتا رہے گا۔ سونیا نے اپنے شوہر کے دکھ کو دیکھ لیا اور اب اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ اس کے دکھ کو کم کرے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، تم شکست نہیں کھاؤ گے، خدا اوپر موجود ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ زمین پر سے اچھائی، مٹھاس اور امن کا خاتمہ ہو جائے۔ تم فتح پاؤ گے میری جان، تم شکست دو گے برائی کو۔ مجھے پورے یقین کے ساتھ جد و جہد کرنی ہوگی، صوفیہ نے کہا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ندی کنارے نکل آیا۔ آج وہ اکیلا ویرانے میں نکل آیا تھا۔ اس سے پہلے ہمیشہ اس کا جگری دوست طوفانیہ ساتھ ہوتا تھا، اب وہ دوست مر چکا ہے۔ اب درندہ باقی رہ گیا ہے جو اس کا دشمن ہے، اور طوفانیہ کا بھی دشمن ہے۔ اوہ طوفانیہ، وہ خاموشی سے پکار اٹھا، کہاں ہو تم؟ مجھے کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ اب میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، کبھی نہ سن سکوں گا۔ ہم ستاروں کے نیچے پھر کبھی ایک ساتھ نہ سو سکیں گے۔ تم کبھی مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے نہیں اور نہ دوست کہہ کر بلاؤ گے۔ تم مر چکے ہو میرے دوست۔ دنیا ٹوٹے ہوئے پیالے کی طرح خالی ہے، اور ایک صحرا ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں اگتا۔ پھر وہ بے حس و حرکت ہو کر صرف اپنے متعلق سوچنے لگا۔ سوچ کی ایک لہر نے آ کر بتایا کہ موت اس کے لیے مقدر ہو چکی ہے اور اس کا بنا بنایا سب کھنڈر ہو جائے گا۔ لیکن دوسرے لمحے یکایک حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس نے سوچا کہ امید اور امن اور محبت کو موت نہیں آئے گی۔ کالی آندھی آئے گی اور گزر جائے گی، انہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ اس دنیا کی فطرت میں ہے کہ طوفان آتا ہے، درخت اکھڑ جاتے ہیں، آتش فشاں کی پگھلتی آگ انگور کی بیلوں کو جھلس دیتی ہے، سردیاں چراگاہوں کو سیاہ کر ڈالتی ہیں، پھر بھی بہار آتی ہے اور زمین سے سبزہ پھوٹ پڑتا ہے۔ زمین تیری روح کتنی جاندار ہے۔ یہی میرا ایمان ہونا چاہیے اور تمام انسانوں کو بھی اسی پر کامل یقین ہونا چاہیے، ورنہ زمین اور اس پر بسنے والے تمام لوگ کب کے مر چکے ہوتے اور خدا بھی ایک سائے کی طرح گزر چکا ہوتا۔ باب نمبر 52۔ صوفیہ کے ہاں اب تک جو کچھ ہوتا رہا، طوفانیہ کو اس کے متعلق خبر نہ تھی۔ وہ اگر ادھر ادھر سے سن بھی لیتا تو اسے افواہ سمجھ کر یقین نہ کرتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ صوفیہ کبھی اس سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ یہ درست ہے کہ اسے اکثر صوفیہ پر غصہ آیا ہے، اس نے اسے ڈانٹا بھی ہے، اس کی توہین بھی کی ہے اور کھلے عام اس سے نفرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ تاہم اسے صوفیہ کی وفاداری پر پورا یقین تھا، اور آج بھی اس نے اپنے دل سے کہا تھا کہ صوفیہ کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں ہے، سچا اور جگری دوست۔ وہ بھی صوفیہ کی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر کھلے میدان میں نکل آیا، ساتھ ساتھ صوفیہ کا سایہ بھی جیسے اس کا ہم رکاب تھا۔ اس نے صوفیہ سے کھل کر بات کی۔ انسان ایک جگہ کھڑا ہو کر صرف چاند کو تکتا نہیں رہ سکتا، اسے آگے بڑھنا ہوگا، خواہ ایک دائرے میں کیوں نہ گھومنا پڑے، ورنہ دل بند ہو جائے گا، خون رک جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کل کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے آج ہے۔ شاید آخرت میں یہ بات درست ہو کہ آج ہی آج ہو، کل نہ ہو، لیکن یہاں ہر زندہ انسان کے لیے کل ہے۔ جو انسان ہمت اور حوصلے والا ہے اور جس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے، اس کے لیے کل ہمیشہ انتظار کرتا ہے، اور کل میرا ہے۔ زارلینڈ جیسی وسیع و عریض سلطنت گزرے ہوئے کل کی دلدل میں دھنستی ہوئی بکھر گئی۔ ہر دن ایک واحد شخص کو آواز دیتا ہے، اور آج کا دن مجھے پکار رہا ہے۔ تصادم کی گھڑی آ گئی ہے اور میری روح مجھے بتا رہی ہے کہ فتح میری ہوگی۔
طوفانیہ نے جوش میں آ کر اس ویرانے میں زوردار قہقہا لگایا، مٹھی پھینچ لی اور بڑے تکبر سے آسمان کی طرف دیکھا۔ لوگ میرے بارے میں کہیں گے یہ تھا سارے شہنشاہوں سے بڑا اور سارے جنگجوؤں سے عظیم، جس کی بے پناہ فوج نے شہروں اور ویرانوں میں یلغار کر کے آنے والی صدیوں میں گونج پیدا کر دی، جس کا سر تاریخ کے میدانوں میں چوٹی کی طرح بلند ہوا اور جسے زمانے نے روشن کیے رکھا۔ صوفیہ کے سائے نے تائید کی، میں نے ہمیشہ تم پر یقین کیا ہے۔ لیکن دانیال قائل نہ ہو سکا کہ تصادم کی راہ اختیار کی جائے۔ اس نے کہا، شاید اس لیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ جارج نیکولائی بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، بری، بحری اور فضائی قوت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو آدھی دنیا کو صرف چند گھنٹوں میں ملیا میٹ کر دے۔ تم کس طرح اس کو چیلنج کر سکتے ہو؟ بہتر ہے کہ خاموش رہو، ہو سکتا ہے کہ جارج تمہیں بھلا دے۔ طوفانیہ نے نہایت غصے میں سب کچھ سنا اور کہا، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تقدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا، دانیال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں خوش آمدی واقع ہوا ہوں اور اچھا کھانا مجھے پسند ہے، تاہم تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ تم سے 20 گنا طاقتور ہے، تم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن پاگل پن کی ایک حرکت سے انہیں اپنی انا پر قربان مت کرو۔ اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو مشورہ تمہیں دے رہا ہوں وہی درست ہے۔ طوفانیہ کی ماں ارتھیا بھی سہمی ہوئی تھی۔ تم جارج نیکولائی کے خلاف جنگ کرو گے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے میرے بیٹے؟ وہ ہمیں پیس ڈالے گا، ماں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم لومڑی کی طرح شیر کو مقابلے پر اکسا رہے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے سخت لہجے میں تمہارے خط کا جواب لکھ کر تمہیں مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ تو ظاہری بات ہے، اوپر تک نظر آنے والی بات ہے، لیکن گہرائی میں جو بات ہے وہ میں جانتی ہوں۔ تم ہی نے اپنے منہ بولے باپ کو غصہ دلایا ہے۔ تمہاری شیخی اور تمہاری ڈینگیں اور تمہارے بے رحم جملے سب نے مل کر اس شبے کو جنم دیا ہے کہ دنیا کے اس خطے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ فوراً اسے خط لکھو، اپنی حماقتوں کا اقرار کرو، معافی مانگو اور آئندہ وفادار رہنے کا وعدہ کرو۔ طوفانیہ نے ایک لمحے کو اپنے شہروں کا، قبیلوں کا اور اپنی مملکت کا تصور کیا اور پھر کہا، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جہاں ڈاکو اور لٹیرے لوٹ مار کرتے رہتے تھے، وہاں میں نے ایک نظم قائم کیا ہے۔ میں نے قبیلوں کے جھگڑوں کو ختم کر کے امن قائم کیا ہے۔ سخت ڈسپلین کے ذریعے کمزور اور بے بس قبیلوں کو بھی طاقت عطا کی ہے۔ اب تمام سڑکیں اور شاہراہیں محفوظ بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے خود کیا ہے، اور اب جارج نیکولائی مجھ سے خطرہ محسوس کرنے لگا ہے، مجھے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ اس تمام علاقے کے کنٹرول کے لیے میرا اور اس کا تصادم ناگزیر ہو گیا ہے۔ عربستان بھی اس میں شامل ہے، جہاں کی زمینی دولت کا وہ تنہا مالک بنا بیٹھا ہے۔ میں نے امن کو ایسے ہی وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا کہ جب تک میں طاقتور نہ بن جاؤں۔ اب میں طاقتور ہوں اور ہمیں علاقے کی حاکمیت کے لیے جنگ کرنی ہوگی، اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ میں شکست نہیں کھاؤں گا۔ تقدیر اور روحانی قوتیں میرے ساتھ ہیں، پہلے بھی کہا گیا تھا اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ یہ سچ ہے۔ دانیال نے بھانجے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، صاحبزادے، تمہارے عزائم بھی درست اور تمہارا یہ کہنا بھی درست کہ اس تمام علاقے کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ حالانکہ نیکولائی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہزاروں میل دور سے یہاں کی معدنی دولت کو بڑے بڑے جہازوں میں بھر بھر کر اپنے ملک لے جاتا رہے۔ یہ بھی ایک طرح کا ڈاکہ ہے۔ تم اس علاقے کے ایک طاقتور حکمراں ہو، پہلا حق تمہارا ہے، لیکن تمہاری حکمت عملی غلط ہے۔ میرے بیٹے، ذرا عقل اور سمجھ سے کام لو۔ براہ راست جنگ کرنے سے تم اور تمہارے لوگ اور یہ سارے شہر سب کچھ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اس پر مجھے مزید غور کرنے دو۔ یہ درست ہے کہ زارلینڈ کے بکھر جانے کے بعد ہاکلینڈ واحد ایک بڑی طاقت ہے، اور طاقت کا نشہ بہت خراب ہے۔ یا وہ تمہیں مٹا کر ساری دنیا پہ چھا جائے گا، یا پھر تم اس کی طاقت کو پارا پارا کر کے دنیا کے مالک بن جاؤ گے۔ مجھے سوچنے دو، مزید سوچنے دو۔ ایک جیسے نظریے اور عقیدے کی حامل دو قوتوں کے مابین زیادہ عرصے تک نہ تو سر جنگ چل سکتی ہے اور نہ محاذ آرائی برقرار رہ سکتی ہے۔ ایک ہی پاور کو حاوی ہونا ہوگا۔ میں نے ابتدا سے تمہیں عظمت کی اس چوٹی پر پہنچتے دیکھا ہے کہ ایک سپر پاور تمہیں اپنا دشمن ہونے کا مقام دے رہی ہے، اور تم اسے چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ یہ تمہارے لیے اعزاز ہے، اور میں چاہوں گا کہ تم بازی لے جاؤ، مگر ذرا سوچنے دو۔ منصوبے میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، اور کہیں سے ناکامی کے امکانات موجود نہیں ہونے چاہیے، اور کم سے کم وقت میں نہایت سرعت سے اور اچانک روبہ عمل آنا چاہیے۔ بوڑھے رابی نے جب سنا تو وہ بھی خوفزدہ ہو گیا، لیکن طوفانیہ جب اس کے پاس آیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر رابی نے اپنا خوف چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے موقع پر طوفانیہ اس سے کیا کہلوانا چاہے گا۔ آقا عظیم، ادھر کئی راتوں کی عبادتوں میں گزشتہ رات میں نے دیکھا کہ ٹھیک آدھی رات کو
ایک نیا ستارہ آسمان پر نمودار ہوا، پھر وہ بڑا ہوتا گیا اور آگ کی طرح روشن ہوا، اور اس کے ارد گرد کا آسمان کانپنے لگا، اور آس پاس کے جتنے ستارے تھے سب مان پڑ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ اس ستارے کا نام طوفانیہ ہے۔ طوفانیہ رابی راہب کی بات سنتا رہا، اور جب اس نے ختم کر لیا تب طوفانیہ نے کہا، لوگوں میں بھی یہ بات پھیلا دو، تمہاری پیش گوئیاں انہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اندر ہی اندر طوفانیہ ہنسا ضرور، لیکن ساتھ ہی اس کی ہمت بھی بندھی، اور اس نے خود آسمان کی طرف دیکھا تو سچ مچ ایک نیا ستارہ سرخ انگارے کی طرح چمک رہا تھا۔ شاید بات سچی ہے، پھر بھی اس نے رابی کو منع کر دیا کہ فی الحال لوگوں سے کچھ نہ کہے۔ وہ خود کئی راتوں تک مشاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ ستارہ اپنی جگہ موجود ہے یا نہیں، کہیں شہاب ثاقب نہ ہو کہ روشن ہوا اور بجھ گیا، پھر تو لوگوں کو بڑی مایوسی ہوگی۔ ستارہ موجود رہا، رابی کو اجازت دے دی گئی کہ وہ لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دے۔ طوفانیہ کی بیوی جولیا اپنے شوہر کے عزائم سن کر ذرا خوفزدہ ہو گئی۔ وہ تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی، پرجوش انداز میں بولی، میں کہتی تھی نا میرے سرتاج، میرے آقا، کہ تم دنیا کے عظیم اور طاقتور جنرل ہو، کوئی بھی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ جنرل ڈیوڈ، جو پیش گوئیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، سوچتے ہوئے کہ یہ جنگ ہر چیز کا خاتمہ کر ڈالے گی، کندھے اچکاتے ہوئے طوفانیہ سے بولا، یہ آپ پر ہی مقدر ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں خاتمے تک ساتھ لے جائیں۔ جنرل بروس نے کہا، ہم آپ کی اطاعت کے لیے زندہ ہیں میرے آقا، جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، اور شانہ بشانہ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم اٹھتے ہوئے طوفان کے تند و تیز اور پرشور دھارے ہیں، جہاں سے گزریں گے خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ جنرل گوریاں اپنے بھائی کو دیکھتا رہا، ہاتھ اس کا ریوالور پر تھا۔ سوتیلا بھائی جنرل لیوی البتہ دہشت زدہ تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ جب جارج نکولائی طوفانیہ کا خاتمہ کر چکا ہوگا، تب شاید بچے کچے لوگوں پر مجھے ہی حاکم مقرر کر کے اپنی تابعداری میں قبول کر لے، اور یہ خیال آتے ہی اسے بے حد خوشی ہوئی۔ وہ تو اب چاہنے لگا کہ جلد جنگ چھڑ جائے۔ طوفانیہ کو اب خاصا اطمینان ہو گیا۔ ماں کی اسے پرواہ نہ تھی۔ ماما دانیال کے منصوبوں پر، اگر کوئی فتح پر منتج ہونے والا کوئی منصوبہ ہے تو اس پر اسے غور کرنا ہوگا، لیکن وہ اپنے جگری دوست صوفیہ کو کس طرح نظر انداز کر سکتا تھا؟ اس نے ڈھیر سارے تحائف کے ساتھ اپنا خصوصی قاصد صوفیہ کے پاس بھیج دیا۔ تحائف اور خط وصول کرتے وقت صوفیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باب نمبر 53۔ جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اضلاع کے گورنر اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے ساتھ طوفانیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ بے شمار گاڑیاں بڑے گیٹ سے داخل ہو کر احاطے کے اندر ترتیب کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ ہر سردار یا گورنر گاڑی سے اترتے ہی سیدھا ہال سے ہوتا ہوا طوفانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوتا، سلیوٹ کرتا اور حلف وفاداری کی تجدید کرتا۔ طوفانیہ ایک اونچی نشست پر سفید گھوڑے کی کھال پر بیٹھا ہر آنے والے گورنر کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا اور دل میں چھپے ہوئے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ صبح سے وہ اسی طرح بیٹھا اپنا یہ فریضہ انجام دیتا رہا، اور اب شام ہونے کو آئی تھی لیکن صوفیہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ طوفانیہ کے طلب کرنے پر ایسے سردار بھی آ گئے تھے جن کے قبائل کو ابھی تک طوفانیہ نے مطیع و فرما بردار نہیں بنایا تھا، تاہم وہ جارج نکولائی کے مقابلے میں طوفانیہ کا ساتھ دینا ضروری سمجھتے تھے۔ سورج غروب ہو گیا اور ایک ایک کر کے سب آ چکے، لیکن طوفانیہ کی بے چینی دور نہیں ہوئی۔ صوفیہ ابھی تک نہیں آیا۔ ہال کھچا کھچ بھر گیا، تمام لائٹیں روشن ہو چکی۔ طوفانیہ کے چہرے پر آیا ہوا پسینہ ہر کوئی دیکھ رہا تھا۔ بھوری آنکھیں شیر کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اب ہر کوئی طوفانیہ کی طرف سے کچھ سننے کو بےتاب تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن طوفانیہ نے سب سے اہم موضوع پر اب تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب کھانے کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ کھانا پکنے کی خوشبوئیں بھی ہال میں داخل ہو چکی تھیں، لیکن بلا اجازت تو کوئی کھانے کی طرف جا بھی نہیں سکتا تھا۔ شراب البتہ ہر کوئی اپنی مرضی سے بڑے بڑے ڈرموں میں لگی ٹونٹیوں سے جتنی چاہے پی سکتا تھا۔ آخر کار ہال کے دروازے پر ایک شخص نمودار ہوا۔ طوفانیہ نے بڑے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھا، لیکن یہ صوفیہ نہیں بلکہ صوفیہ کا پیغام لے کر آنے والا قاصد تھا۔ اس نے جھپٹ کر خط لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ جو جہاں ہے وہیں موجود رہے، اور خود بڑے بڑے قدم لیتا ہوا دانیال کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بوڑھا ماموں صوفے پر بیٹھا اونگ رہا ہے اور مامی قریب بیٹھی شوہر کے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ اٹھو، طوفانیہ نے گرجدار آواز میں کہا اور خط کو انکل کی طرف پھینک دیا۔ اسے پڑھ کر سناؤ۔ دانیال آنکھیں ملتا ہوا خر خر کرتا اٹھ بیٹھا۔ اس نے طوفانیوں کو دیکھا اور ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بھانجے کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ خط لے کر دیکھا کہ یہ صوفیہ کا ہے تو اس کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ اپنے جگری دوست کے لیے بہت بہت سلام، ساری خوشیاں اور تمام تندرستی تمہارے لیے۔ دانیال رک گیا۔
پڑھو، طوفانیہ نے گرجتے ہوئے کہا۔ دانیال نے اب سے پہلے ایسا چہرہ اور ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھیں، اور اب زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اپنے سے چھوٹی عمر کے نوجوان کے سامنے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے میرے جگری دوست نے طلب کیا ہے، میں نے بڑے افسوس کے ساتھ تمہارے خط کو پڑھا ہے، اور اب جو یہ خط لکھ رہا ہوں یہ جانتا ہوں کہ تم کسی قدر مشتعل ہو جاؤ گے، لیکن جرت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کے علاوہ میں کچھ لکھ بھی نہیں سکتا جس کے لیے میں تم سے ہمدردی، مفاہمت اور معافی کا طلبگار ہوں۔ تم نے مجھے سرداروں اور گورنروں کی کانفرنسوں میں بلایا ہے تاکہ تم اپنی دیرینہ خواہش کے مطابق مزید فتح یابی کے لیے خونی جنگ کا منصوبہ ہمیں بتا سکو، لیکن میں نہیں آ سکتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، اور نہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے سپاہی، ہمارے آدمی اور میں بذات خود تمہاری مدد کو آئیں گے۔ ایسا کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے اور جنہیں میں عزیز رکھتا ہوں، ان سب سے انحراف کرنا ہوگا۔ میں تم سے بڑے دکھ کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ خطے کے تمام لوگوں کو موت اور تباہی میں جھونکنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر غور کر لو۔ میں اس لیے غور کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ تم کبھی بھی جارج نکولائی پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ انجام بڑا بھیانک ہوگا، کھانے کا کال پڑ جائے گا، بھگدڑ مچ جائے گی۔ یہ تم سے میری محبت ہے جو تقاضا کر رہی ہے کہ باز آ جاؤ قبل اس کے کہ دیر ہو جائے۔ تم اگر مارے گئے تو دنیا میں میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ میں یقین نہیں کر سکتا یہ جنگ حق پر ہوگی۔ تم تو نوجوانی سے ہی فتوحات کا عزم رکھتے ہو، اور یہ محض مزید طاقت حاصل کرنے کی ہوس ہے۔ تم ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو اپنی انا اور پاگل پن پر بھیٹ چڑھا دو گے۔ لہٰذا میں نہیں آ سکتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر تم سے ملتجی ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے غداری پر محمول نہ کرنا۔ یہ میں نے تمہاری محبت میں دکھی دل کے ساتھ لکھا ہے۔ میں اپنے جگری دوست کا عمر بھر وفادار رہنے کی قسم کھاتا ہوں، لیکن جنگ باز اور تباہی پھیلانے والے طوفانیہ کی طرف میں اپنی بندوق کا رخ کرتا ہوں۔ دانیال نے آہستہ آہستہ خط کو لپیٹا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ جیسے اب وہ مر جائے گا۔ وہ بمشکل طوفانیہ کی طرف دیکھنے کی جرت کر سکا، لیکن طوفانیہ اس کے سامنے خوفناک انداز میں خاموش کھڑا تھا، جیسے سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ انگلی تک نہ ہلی، ہونٹ پتھر کی طرح جامد، آنکھیں البتہ دہشت سے چمک رہی تھیں۔ دانیال نے ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے کہا، طوفانیہ، یہ کسی غدار کا خط نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کا پیغام ہے جو تم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اپنی زندگی سے بھی زیادہ۔ طوفانیہ کے چہرے پر ایک ناقابل بیان تاثر قائم ہوا، اور وہ کچھ کہے بغیر اپنے بھاری بھرکم بوٹوں کے ساتھ مڑا اور باہر چلا گیا۔ جب وہ دوبارہ واپس ہال میں داخل ہو کر اپنی نشست پہ بیٹھا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ 3 دریاؤں اور 3 میدانوں کی اس سرزمین میں صرف ایک حاکم اعلیٰ کی ضرورت ہے۔ تم بے مقصد قبائلی جھگڑوں میں مبتلا رہے، خانہ بدوشوں کی طرح ادھر سے ادھر جاتے رہے، کبھی فتح اور کبھی شکست سے دوچار ہوتے رہے۔ تمہارے پاس نہ دولت تھی اور نہ کوئی مستقل جگہ تھی، اور نہ کوئی تمہاری حفاظت اور سلامتی کی ضمانت دینے والا تھا جب تک میں نہیں آ گیا۔ میں نے تمہیں اتحاد اور طاقت کا راستہ دکھایا۔ ہم اب بھائیوں کی طرح اپنی اپنی جگہ حکمرانی کرتے ہوئے بھی آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے۔ ہماری ایک فیڈریشن ہے جو چھوٹی چھوٹی قوموں اور ریاستوں پر مشتمل ہے۔ ذرا دیر رک کر اس نے سامعین پر نگاہ ڈالی۔ وہ اور آگے آگے کہ زیادہ توجہ سے سن سکیں۔ تم بخوبی واقف ہو کہ میری ہدایتوں پر عمل کر کے تم کس قدر پرسکون زندگی گزار رہے ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کس قدر طاقتور ہیں۔ مدت ہوئی کہ اب نہ قحط ہے، نہ افراتفری ہے اور نہ تشدد ہے۔ ہم نے خود نظم و ضبط کے ساتھ رہنا سیکھا ہے، اور اپنے اختیارات کو اپنے ہی تک محدود کر کے اپنے ماتحتوں کے انفرادی جھگڑوں کو ختم کرایا ہے۔ دنیا نے ہماری تعریف کی ہے، لیکن جس طرح دوسروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ حسد کرنے لگے ہیں، نفرت کرنے لگے ہیں اور خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ وہ جو اس وقت واحد طاقت کے مالک ہیں ہمیں تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ سرداروں اور گورنروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جو جانتے تھے کہ انہیں کس لیے بلایا گیا ہے۔ ان کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات ظاہر ہونے لگے۔ کسی نے بات نہیں کی، لیکن خسر پسر کی سرسراہٹ پورے ہال میں سنائی دی۔ پھر سب نے پوری توجہ سے طوفانیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اور اس طرح تم سب ہمارے لوگ موت کی دھمکی میں ہیں۔ وہ ذرا دیر رک کر بولا، میرا منہ بولا باپ جارج نکولائی اب محسوس کرنے لگا ہے کہ ہم خوفناک حد تک طاقتور ہو گئے۔ اس نے دیکھ لیا ہے کہ ہم غلاموں کی طرح طاقتور کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اس نے سوچ رکھا ہے کہ ہم اس کے لیے، اس کے مفادات کے لیے، اس کی ہوس کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ وہ پھر ہمیں کمزور کر کے اپنی امداد کا محتاج بنا دینا چاہتا ہے۔
ہماری اقتصادیات کو تباہ کر کے پھر وہاں لے جانا چاہتا ہے جہاں ہم اس کی ہر آواز پر خدمت کے لیے تیار رہیں۔ بہت سے سرداروں کے چہرے سرخ ہو گئے جبکہ بہت سے بے چین ہو گئے۔ ہم یہ کھلی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے، یہ غلامی اور یہ دھمکی ہمیں قطعاً قبول نہیں۔ ایک سردار نے جو طوفانیہ کو آسمانی دیوتا سمجھتا تھا چلا کر کہا، لیکن دوسرے خاموش رہے اور کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان میں طوفانیہ کے اپنے قبیلے کے لوگ بھی تھے، کچھ تو ویسے ہی حسد کرتے تھے اور کچھ کو زبردستی فیڈریشن میں شامل کیا گیا تھا۔ طوفانیہ نے چمکتی نگاہ چہرہ در چہرہ دوڑائی اور اندازہ لگایا کہ کن چہروں سے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ انہی میں سے ایک جوشیلے نوجوان کا نام لیتے ہوئے اس نے پکارا، باکو، تمہارا باپ اور میرے باپ ایک دوسرے کے کزن ہیں، تم میرے قبیلے سے ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ باکو نے بلا خوف و خطر آنکھیں اوپر کی اور کہنا شروع کیا، ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں مزاحمت سے یا حملے سے؟ جارج نکولائی اس وقت سپر پاور ہے، اس کی افواج کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے کہا کہ جارج نکولائی سخت غصے میں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کوئی معجزہ ہی اس کے خلاف ہمیں کامیاب کرا سکتا، اور میں، اس نے ایک نظر اپنے ساتھیوں پر ڈالتے ہوئے کہا، معجزے پر یقین نہیں رکھتا۔ بڑی گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ باکو اور اس کے قبیلے کے لوگ مخالف گردانے جانے لگے۔ یہ بزدلی ہے، ایک نے چلا کر کہا۔ باکو نے بولنے والے پر تیز نگاہ ڈالی۔ بزدلی؟ اس نے ہاتھ ریوالور پر رکھتے ہوئے کہا، کون کہتا ہے بزدلی؟ کہنے والا بھی جوشیلا نوجوان تھا۔ میں کہتا ہوں، وہ چلایا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور غداری ہے جو کوئی ہمارے آقا سے اختلاف کرے، وہ غدار ہے۔ ہال کی فضا اچانک جذباتی ہو گئی، ہر شخص متحرک ہو گیا، بڑبڑانے لگا اور لڑنے بھڑنے کو تیار نظر آنے لگا۔ قریب تھا کہ ہال میں گولیاں چلنی شروع ہو جاتی کہ طوفانیہ نے زوردار قہقہا لگایا۔ یہ قہقہا کیا تھا؟ جیسے ٹھنڈے پانی کا چھینٹا ہر ایک کے چہرے پر ڈال دیا گیا۔ کس قدر احمق ہیں ہم لوگ کہ اس سنگین خطرے کی گھڑی میں یہاں جھگڑا کرنے لگے۔ میں نے تم سب کو یہاں منصوبہ بندی کرنے اور اپنی اپنی رائے کے مطابق بحث مباحثے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے پر پستول تاننے کے لیے۔ میں بات کروں گا، میں غداری و بزدلی کے الزامات کو بھی دیکھوں گا۔ اس نے ایک نظر مجمع پہ دوڑائی، لیکن جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں یہاں کوئی غدار نہیں ہے، کوئی بزدل نہیں ہے، جب تک وہ خود اپنے آپ پر یہ داغ نہ لگا لے۔ اس نے انتظار کیا۔ باکو قبیلے والے ابھی تک مشتعل تھے۔ اس وقت انہیں طوفانیہ سے نفرت بھی تھی، لیکن نہ جانے کیا پراسرار وجہ تھی کہ وہ خاموش ہو گئے اور نظریں بھی دوسری طرف کر لیں۔ ہر شخص آہ بھر کر خاموش ہو گیا، لیکن مجمع دو کیمپوں میں بٹا رہا۔ طوفانیہ نے بات شروع کی، باکو، کہو جو کچھ کہنا چاہتے ہو، آزادی سے کہو، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ باکو ہچکچایا، پھر کچھ لمحے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں کی حمایت بھری نظریں دیکھ کر ہمت اور حوصلے سے کام لیتا ہوا اور دلیری سے بولا، یہ میری مخلصانہ رائے ہے کہ جارج نکولائی سے تصادم کر کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم نے آپ کی دانشمندانہ قیادت میں جو کچھ حاصل کیا ہے سب ضائع ہو جائے گا۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور کہیں کوئی جنگی اڈہ نہیں ہے۔ جارج نکولائی کی صرف اپنی ہی فوج نہیں، اسے تو علاقے کے اتحادیوں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ زار لینڈ کے ٹوٹنے پھوٹنے کے بعد تو اور بھی طاقتور ہو گیا ہے۔ ہم مٹھی بھر لوگ ہیں۔ وہ رکا، چلے ہیں ساری دنیا کو چیلنج کرنے۔ پھر طوفانیہ کے حمایتی غصے میں بڑبڑانے لگے اور اپنا ہاتھ ریوالور پر لے گئے، لیکن طوفانیہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ صرف باکو کو دیکھتا رہا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، تم ایسی دھمکی جو ہمیں ملی ہے اس کا کیا کرو گے؟ باکو نے کندھے اچکائے اور ایک مرتبہ پھر اپنے حمایتیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا مشورہ ہے کہ ہمیں فوراً جارج نکولائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، وفاداری کا وعدہ کرنا چاہیے اور یقین دلانا چاہیے کہ ہم کسی طرح بھی ان کے لیے خطرہ نہیں ہیں بلکہ صرف ان کے خادم ہیں۔ اب تو طوفانیہ کے طرفدار غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اٹھنے کو تیار تھے کہ طوفانیہ نے پھر انہیں اپنے تیور سے خاموش کر دیا۔ باکو نے اور بھی یقین کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی، ایک دانشمند شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہی بہتر راستہ ہے۔ جنگ ہمیں تباہ و برباد کر ڈالے گی، امن میں ہم اپنی طاقت بڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس سب کچھ ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن لاپرواہی سے اٹھایا ہوا احمقانہ قدم ہم سے سب کچھ چھین سکتا ہے۔ ایک حلف وفاداری سے ہمارا کچھ نہیں جائے گا۔ باکو کے بات کرتے ہی اچانک بھاری سناٹا چھا گیا۔ طوفانیہ خاموشی سے بیٹھا رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، جیسے وہ باکو کے ہر لفظ کے وزن کو محسوس کر رہا ہو اور اس کے حمایتی سانس روکے اس کی طرف گھورتے ہوئے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر وہ اپنے وفاداروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمام لوگ ایک ساتھ غصے سے پھٹ پڑے۔ جنگ کرو، جنگ! ہم تمہارے ساتھ ہیں آقائے عظیم، ہمیں جدھر چاہو لے چلو۔ ہاں ہاں، اور حمایتیوں نے بھی آواز بلند کی۔ سب مشتعل ہو گئے اور اپنے اپنے ریوالوروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے طوفانیہ کے گرد جمع ہو گئے۔ جھک کر سب نے وفاداری کا اظہار کیا،
جذبات کی ہم آہنگی نے وہ جوش پیدا کیا کہ سب ایک دوسرے کے بازو پکڑ کر جھومنے لگے۔ باکو کے طرفدار بے چین ہو گئے۔ طوفانیہ نے مسکرا کر وفاداریاں قبول کیں اور پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر پورے مجمع پر نگاہ ڈالی اور ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ مگر چپتی ہوئی آواز میں ہر ایک پر اپنی نگاہ جماتے ہوئے کہنا شروع کیا، میری پیدائش کے وقت پیش گوئی کی گئی تھی کہ میں تمام ویرانوں کا، صحراؤں کا اور چراگاہوں کا شہنشاہ بنوں گا۔ پروہتوں نے کہا تھا کہ خیمہ نشینوں کی قسمت میرے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ یہ بھی مقدر کیا گیا تھا کہ میں انہیں فتح یابی سے ہمکنار کروں گا اور پورے ایشیا میں ان کی حکومتیں قائم کروں گا، اور جہاں جہاں لوگ رہتے بستے ہیں سب میری اور میرے لوگوں کی رعایا ہوں گے، اور یہ کہ میں تمام نسلوں کے تمام حکمرانوں سے زیادہ طاقتور، مکمل جنگ باز اور انسانوں کا عظیم قاتل بنوں گا۔ وہ ذرا دیر کو رکا۔ اس کے قریبی رشتہ دار اس کے شیخی بگارنے پر بے چین سے ہو گئے، لیکن اس کی قد آور شخصیت اور آواز کی گھن گرج نے مجمع کو مروب کیے رکھا۔ مجھے یقین ہے ان پیش گوئیوں پر، طوفانیہ نے چلاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ کوئی میری مخالفت نہیں کر سکتا۔ کون جرأت کر سکتا ہے ان کو چیلنج کرنے کی؟ کون جرأت کر سکتا ہے آسمان کا مذاق اڑانے کی؟ اور اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرچہ ہمیں چیلنج کیا گیا، اگرچہ ہمیں برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، میں تمہارے آبا و اجداد کی جگہوں کو، رسم و رواج کو اور زمینوں کو قائم رکھوں گا اور دنیا کی سلطنتوں کو ان میں شامل کر دوں گا۔ اس کی جوشیلی تقریر سے اس کے ساتھ کچھ تو چلا اٹھے، کچھ رو پڑے اور کچھ ہنس دیے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا، ہاتھ اٹھا کر نعرے لگا کر اقرار کیا کہ جو طوفانیہ کی مخالفت کرے گا اس کا جینا مشکل کر دیا جائے گا۔ باکو اور اس کے ساتھیوں پر تو جیسے سحر کر دیا گیا ہو۔ خوفزدہ ہو کر اپنے خشک ہونٹوں کو تر کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ طوفانیہ نے اپنا بازو اوپر کیا، سب نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ تم میرے لارڈ، میرے نواب، میرا پرچم، میری آندھی، میرا طوفان، جہاں کہیں بھی ہم جائیں گے زیر نگیں کر دیں گے، جہاں کہیں بھی ہم قدم رکھیں گے مورخ و شاعر آنے والی نسلوں کے لیے ہماری کامیابی و کامرانی کے واقعات رقم کریں گے، نغمے لکھیں گے، ہمیں شکست نہیں ہوگی، ہم فتح یاب ہوں گے کیونکہ یہ دنیا ہماری ہے۔ باکو والے ذہین تھے، عقل مند تھے، ساتھ ہی شکی بھی تھے اور غیر منظم۔ ان کے دماغ نے ان سے کہا کہ وہ ایک احمق، خانہ بدوش اور جنونی کی باتیں سن رہے ہیں۔ ان کی ذہانت نے یقین دلایا کہ وہ ایک پاگل کی بکواس سن رہے ہیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی مستحکم دنیا ایک غیر حقیقی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی ہے، جہاں ساری قدریں بعض مافوق الفطرت دہشت اور حماقت کے زیر اثر آ کر تبدیل ہو گئی ہیں۔ پھر بھی ان کے دل کانپ اٹھے۔ ان کی ذہانت اس مہم جو طوفانیہ کی ایک نگاہ سے چوٹ کھا کر خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا اگر وہ سچ بول رہا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ سے دل ہی دل میں پوچھا، کیا ہوا اگر تمام باتیں اسے معلوم ہیں؟ کیا ہوا اگر دنیا اس کے قدموں میں ہے؟ کیا ہوا اگر پاگل پن عقل سے زیادہ معقول ہے اور حقیقی پیش گوئیوں سے کمتر ہے؟ انہوں نے طوفانیہ کی طرف دیکھا اور کانپ گئے۔ ان کی روحیں تک لرز گئیں۔ انہوں نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے اور زور زور سے سانس لینے لگے۔ چہرے پسینوں سے بھر گئے۔ طوفانیہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرا کر انتظار کرنے لگا۔ پھر نہایت آہستہ سے، جیسے ہپنوٹائز کر دیا گیا ہو، باکو اٹھا، اسی طرح نظریں جمائے طوفانیہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور پھر مجمع سے ایک شور اٹھا، باکو طوفانیہ کے سامنے جھک گیا۔ سب خاموش ہو گئے، جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ پورا مجمع سحر زدہ ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سب آگے بڑھ کر طوفانیہ کے سامنے جھکتے چلے گئے۔ جب یہ رسم وفاداری ختم ہوئی اور شور تھما، تب طوفانیہ نے ان کے درمیان بیٹھ کر اپنا منصوبہ پیش کیا۔ صرف ایک راستہ کھلا ہے ہمارے سامنے۔ ہمیں برق رفتاری سے اچانک حملے پر انحصار کرنا ہوگا۔ ہمیں پوری طاقت سے اچانک اور بھرپور حملہ کر کے دشمن کے حوصلے پست کرنے ہوں گے۔ بہادری اور بے خوفی ہمارے ہتھیار ہیں۔ پوری قوت کے ساتھ ٹکڑے کر دینے والی ضرب کاری کے لیے ہمیں ہر خطرہ مول لینا ہوگا۔ ہمیں دشمن کے اندر ٹھکانوں اور گھروں میں جا کر حملہ کرنا ہوگا، اور اس طرح ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ لڑنے میں محتاط ہو جائیں گے۔ انہیں اپنے ہی دفاعی اڈوں کی تباہی کا ڈر ہو جائے گا، اور جسے اپنے ہی اڈوں کے اندر جنگ کا سامنا کرنا پڑ جائے وہ آدھی مار تو کھا چکا ہوتا ہے۔ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پوری توانائی سے لڑیں گے۔ لوگ جب اپنی اشیاء کو برباد ہوتے دیکھیں گے تو بات ان کے دل کو لگے گی اور ان کے بازو کمزور ہو جائیں گے۔ شہر آسانی سے مفتوح ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کے حوصلے پست کرنے پر نظر رکھنی ہوگی۔ یوں بھی ہمارا دشمن عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے سبب زیادہ مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم سخت جان لوگ ہیں، صحراؤں میں پلے ہیں، وہ تو تباہ کن فتح پر اپنے مال بچانے کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری جیت ہی جیت ہوگی،
اور ایک دماغ، ایک روح اور ایک ہی مقصد کہ ہمیں فتح یاب ہونا ہے، یقیناً جنگ جیت جائیں گے۔ پھر اس نے جنرلوں کے سامنے نہایت تفصیل سے حیران کر دینے والا منصوبہ پیش کیا۔ انہوں نے سنا اور داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ تو ابھی سے خود کو فاتح تصور کرنے لگے اور ایسے بے چین نظر آنے لگے کہ بس ابھی سے منصوبہ شروع کر دیا جائے۔ لیکن طوفانیہ برف کی طرح سرد تھا، نہایت غیر جذباتی۔ اسے اپنے آپ پر یقین تھا اور اس نے جتا دیا کہ فوری طور پر باکو کی تجویز پر عمل کیا جائے گا کہ جارج نکولائی کو وفاداری کا یقین دلایا جائے، معافی بھی مانگ لی جائے تاکہ وہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کا خیال دل سے نکال دے اور اصل منصوبے کی طرف دھیان بھی نہ جائے۔ طوفانیہ نے پھر ایک مرتبہ جنرلوں سے رازداری کا حلف لیا۔ اس میٹنگ میں اس وقت پوری دنیا کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا تھا۔ زارلینڈ کے بعد اس دوسری سپر طاقت ہاکلینڈ کا خاتمہ یقیناً تاریخ کا رخ موڑ دے گا، اور اس وقت تاریخ نے لکھنے کے لیے قلم اٹھا لیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ تھوڑے سے وحشی لوگ کروڑوں انسانوں کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پھر تاریخ کو یاد آیا کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور پھر وہی خونی داستان ہوگی۔ پھر کافی دیر بعد جب چاند اوپر چڑھایا، طوفانیہ نے صوفیہ کی بات کی۔ اس کے جنرلوں نے سنا اور سن کر حیرت زدہ رہ گئے کہ صوفیہ نے اپنے خانِ اعظم سے غداری کی ہے۔ اگر کسی فوج میں ایک جنرل لغاباز ہو، ایک افسر غدار ہو، تو پوری فوج خطرے میں ہوتی ہے۔ صوفیہ نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا ہے بلکہ تمہیں دھوکہ دیا ہے، پوری قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ایک سیاہ دھبا ہے، ہمارا دشمن ہے، اس لیے اسے ختم کرنا ہوگا۔ اس لیے ہماری پہلی مہم اس پر حملے سے شروع ہوگی اور نہایت تیزی سے فتح حاصل کی جائے گی، کیونکہ کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ اس کے خاتمے کے بعد ہم اگلی کارروائی کریں گے۔ بہت سے جانتے تھے کہ دونوں میں کتنی محبت تھی اور کتنا ٹوٹ کر دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن اب طوفانیہ کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ تو صوفیہ کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا جیسے کسی کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ اس مہم کا مقصد صرف ایک غدار کی تباہی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی ہے کہ پھر کوئی غداری کا تصور بھی نہ کر سکے۔ باب نمبر 54۔ طوفانیہ کی بیوی جولیا نے جب سنا کہ صوفیہ غداری کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے آقا، قہقہ لگاتی ہوئی طوفانیہ سے مخاطب ہوئی، میں نہ کہتی تھی کہ وہ غدار ہے، لیکن تم بھلا میری سنتے ہی کب تھے؟ تم تو سمجھتے تھے کہ میں تمہارے جگری دوست کی مخالف کسی خفیہ سبب سے کرتی ہوں۔ میں بے وقوف ہوں تم نے کہا تھا، تو کیا واقعی میں بے وقوف ہوں؟ صوفیہ سے اس کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ اب جو اسے انتقام کی امید نظر آئی تو وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، جیسے کوئی درندہ خون دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تم اسے یہاں لاؤ اور یہیں سزا دو، اس نے شوہر سے کہا، اور تصور میں دیکھنے لگی کہ صوفیہ کو گرم گرم کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا ہو۔ ایسا سوچ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور نتنے پھولنے لگے۔ طوفانیہ نے اسے اس حال میں دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ اسی لمحے دانیال اور ارتھیا داخل ہوئے۔ طوفانیہ اس وقت اسلحے کے چارٹ پر صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ دونوں نے جولیا کی باتیں سن لی۔ طوفانیہ کی ماں نے بہو پر حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا، اپنی عورت کو باہر بھیجو، ہم تم سے باتیں کرنے آئے ہیں۔ جولیا غصے سے سرخ ہو گئی۔ پلٹ کر اس نے اپنی آنکھوں سے ساری نفرتوں کی بوچھار کر دی اور بولی، اگر صوفیہ ہمارے آقا کا غدار ہے اور اسے سزا ملنی ہے تو تم دونوں کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ تم دونوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ غدار نہیں ہے اور ہر مرتبہ اسے بچا لیا ہے۔ دانیال نے اطمینان کا سانس لیا، جسے دیکھ کر طوفانیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ کبھی میرا دوست نہیں تھا۔ اس نے نہایت مقدس حلف وفاداری سے انحراف کیا ہے، تاہم میں اس پر رحم کروں گا۔ اور زیادہ مسکراہٹ کے ساتھ اسی طنزیہ انداز میں بولا، میں اسے مرنے کے 2 طریقے دوں گا، چاہے تو اسے گلا گھونٹ کر مار دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دونوں بوڑھا بوڑھی دہشت زدہ پڑ گئے۔ ارتھیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تجھ سے اس سے کم کی امید بھی نہیں تھی، اس نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ دانیال نے محسوس کیا کہ طوفانیہ پر ایسی باتوں کا اثر نہ ہوگا، چنانچہ وہ خود اپنے بھانجے کی طرف بڑھا، اپنے ہاتھ اس کے سخت بازو پر رکھا اور نرم لہجے میں بولا، طوفانیہ، تم دل سے جانتے ہو کہ وہ غدار نہیں ہے۔ تم دونوں ایک ساتھ سوتے رہے ہو، وہی ایک تمہارا دوست ہے۔ اس نے تم پر نکتہ چینی کی ہے تو یہ اس کی اصول پرستی ہے، جس کے لیے وہ نہایت تنگ نظر ہے۔ وہ سمجھوتا کرنا بھی نہیں جانتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو معیار کی بلندی کا نقشہ بنایا ہے، تم اس پر بغیر کسی تشدد اور ظلم و جبر کے پورے اترو۔ اگر معیار قائم کرنے میں اس نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ اس کی قوت فیصلہ کا قصور ہے، نہ کہ اس کی وفاداری کا۔ طوفانیہ نے ماما کی بات توجہ سے سنی اور پھر نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، ماما، آپ وقت کو تو دیکھیں۔ اس وقت جو ہم سب کو خطرہ ہے، اس کے پیش نظر ہم نہ تو کسی غدار کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی غداری کی باتیں کرنے والے کو۔
اس طرح تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ اتحاد و طاقت کی خاطر ہمیں ہر ممکنہ غدار کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر کسی قدر نرم لہجے میں بولا، مجھے صوفیہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ تو ضرورت نے مجھے مجبور کیا ہے۔ دانیال خاموش رہا اور دیر تک طوفانیہ کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، تم اندر سے زخمی ہو چکے ہو، یہ ذاتی انتقام ہے جو تم صوفیہ سے لینا چاہتے ہو۔ اس نے تمہارا حکم نہیں مانا ہے۔ میرے بھانجے، اس بد نصیب انسان پر رحم کرو، اسے یہاں لاؤ اور عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور اسے قتل کر ڈالا تو زندگی بھر تمہیں سکون نصیب نہیں ہوگا، چاہے ساری دنیا فتح کر ڈالو۔ طوفانیہ نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کہہ دیا نا کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نرمی برتنے سے ہونے والے غدار دلیر ہو جائیں گے۔ ارتھیا جو اب تک ساری باتیں سن چکی تھی خود پر قابو نہ پا سکی اور بلند آواز میں بولی، تم ریاکار ہو، قتل کرنا تمہاری تفریح ہے۔ تم نے اپنے بھائی ڈیوڈ کو قتل کر ڈالا اور اب تم صوفیہ کو قتل کرو گے۔ تم انسانی کب ہو؟ تم تو درندہ ہو، درندہ۔ طوفانیہ نے توجہ نہ دی اور ماموں سے مخاطب ہوا، دیکھا آپ نے، مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ دانیال نے مایوس ہوتے ہوئے کہا، اور صوفیہ کے لوگ اور اس کے آدمی؟ نہایت اطمینان سے طوفانیہ نے جواب دیا، میں جنرل بروس کو حکم دے چکا ہوں کہ اس کے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، جوان یا بوڑھا، کوئی بچہ جس کا قد گاڑی کے پہیے سے اونچا ہو زندہ نہ رہنے دیا جائے، اور بوڑھی عورتیں بھی مار ڈالی جائیں۔ چھوٹے بچے اور جوان عورتیں البتہ صوفیہ کے ساتھ یہاں لائی جائیں۔ دانیال نے اسے گھورا، اسے یقین نہ آیا، پھر بھی وہ کانپ اٹھا اور ہکلاتے ہوئے بولا، یہ تو تمہارا طریقہ نہیں ہے، تم تو مفتوحین کو اپنے قبیلے میں جذب کر لیا کرتے ہو۔ طوفانیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ نہیں، یہ تو سب غدار ہیں، علاوہ اس کے یہ لوگ نرم دل بھی ہیں، میں انہیں لے کر کیا کروں گا؟ یہ تو ہمیں بھی کمزور اور بزدل بنا دیں گے۔ دانیال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسی اندھیرے میں اس نے ارتھیا کی چیخیں سنی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ کہیں وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ آہستہ سے بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ طوفانیہ نے کندھے اچکائے، پستول کے دستے پہ ہاتھ رکھا اور ماموں کو دیکھتے ہوئے بولا، برائے مہربانی ماما مجھے چھوڑ دیں، بہت کچھ کرنا ہے اور بہت کچھ سوچنا ہے، میں تھک گیا ہوں، بس اب آپ جائیں۔ تب دانیال جو جانتا تھا کہ وہ سب کچھ کھو چکا ہے، سوچنے کے سے انداز میں بولا، قصور میرا ہے، میں نے بچپن سے تمہیں شرافت سے نفرت کرنا سکھایا، عزت و وقار کا مذاق اڑایا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ضرورت کے تحت ہر چیز جائز ہے۔ میں خود کمزور تھا، اس لیے طاقتور انسان کے ظالمانہ فعل کی بھی تعریف کرتا تھا۔ میں نے بے سہارا لوگوں سے نفرت کا اظہار کیا اور حیوانیت کی تعلیم دی ہے۔ کمزوروں نے ہی ہمیشہ ظلم اور جبر کو دعوت دی ہے، یہی ظالم اور قاتل پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ بے حوصلہ آدمی ہی بے رحم کے ہاتھ میں تلوار دیتا ہے۔ طوفانیہ نے نحیف، کمزور اور دھیمی آواز میں ماما کی باتیں سنی۔ اس کے ہونٹ ہلے، پھر وہ مسکرایا جیسے خوش ہوا ہو۔ دانیال نے آنکھیں اوپر کی، بھانجے کے چہرے کو دیکھا اور ایک دم سے طوفانیہ کے گھٹنے پر جھک کر اس کی ٹانگیں پکڑ لیں۔ طوفانیہ، میں نے تجھ سے کبھی کوئی چیز مانگی ہے؟ اب میں تجھ سے صوفیہ کی زندگی مانگتا ہوں۔ طوفانیہ نے نیچے دیکھا، ایک بوڑھا بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا۔ پھر اسے اس لمحے بڑی حیرت ہوئی جب اس کے ماما کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ ارتھیا نے بھی بھائی کو دیکھا، اسے ایسا لگا کہ اس کا دل خون بن کر جسم سے باہر نکلے گا۔ شاید طوفانیہ پر بھی اثر ہوا کہ اس نے نرم لہجے میں کہا، ماما اس کے سوا کچھ اور مانگے، میں بخوشی دے دوں گا۔ ماما نے دانیال کے گھٹنوں پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ نہیں، اس نے کہا، مجھے صرف صوفیہ چاہیے اور میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم وعدہ نہ کر لو۔ طوفانیہ نے اسے پکڑ لیا اور بازوؤں سے گھسیٹنا شروع کیا۔ چہرے پر تشدد کی سیاہی آ گئی۔ احمق بڈھے، اس نے زور سے دانیال کو ہلایا، جاؤ یہاں سے، میں نے بہت وقت برباد کیا ہے تمہاری بکواس سننے میں، جاؤ یہاں سے ورنہ میں کچھ بھی کر ڈالوں گا۔ اس نے جھٹکا دے کر دانیال کو اچھال دیا۔ ارتھیا نے دوڑ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس تک نہیں پہنچ سکی اور وہ پیٹھ کے بل فرش پر گرا، ساتھ ہی سر ایک صندوقچے سے ٹکرایا اور گردن آگے کو چھاتی پر مڑ گئی۔ وہ اسی حالت میں بے حس و حرکت ہو گیا اور پتسائی آنکھیں جیسے طوفانیہ پر جم گئیں۔ ارتھیا ایک لمبی اور وحشتناک خاموشی کے بعد چیخنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی لاش پر گرا دیا۔ اس نے بھائی کا سر اوپر کیا، خون بہتا ہوا اس کے ہاتھوں پہ جم گیا، چیخیں بند ہو گئیں۔ اس نے بھائی کی مردہ اور کھلی آنکھوں کو دیکھا اور پھر چلانے لگی۔ اس نے بھائی کے سر کو سینے سے لگا لیا، اس کے ہاتھوں کو لے کر ہونٹوں سے لگایا اور بے تحاشا چومنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کو، گالوں کو اور بالوں کو۔ وہ پاگل نظر آنے لگی۔ میرا پیارا بھائی، میرے دل کا ٹکڑا، میری جان، میری روح، صرف تجھے میں نے چاہا۔ میرے بھائی، بولو کہ تم نے مجھ سے محبت کی ہے، مجھے چاہا ہے۔ طوفانیہ مجسمے کی طرح کھڑا رہا، پاگل ماں کی باتیں سنتا رہا۔ ایسا دلدوز منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
ایک عورت اپنے محبوب کے قتل پر رو رہی تھی، ایک ماں اپنے بیٹے کی موت پر بین کر رہی تھی۔ طوفانیہ نے آنکھیں بند کر لی، کانوں میں وہی آہو فغاں کی گونج تھی۔ ایسا لگا کہ یہ پاگل آوازیں دماغ پر یلغار کر دیں گی۔ اب اس کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکل آیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے جسم کو ایک دم ٹھنڈا کر دیا۔ وہ اسی کیفیت میں رابی راہب کے پاس چلا گیا اور کہنا شروع کیا، میرے ماما دانیال میرے کمرے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں اور ان کا سر چور ہو گیا۔ جاؤ ہاں میری ماں کے پاس، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ رابی جو اپنے صوفے پر آرام کر رہا تھا آہستہ سے اٹھا، گھور کر طوفانیہ کو دیکھا، ان وحشی آنکھوں کو دیکھا جو اس وقت اداس سی لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ خان کس طرح کانپ رہا ہے، اور یہ کہ اس کے نچلے ہونٹ پر خون کا ایک قطرہ بھی نمودار ہو گیا ہے جسے وہ کاٹتا رہا ہے۔ میں جاتا ہوں، رابی راہب نے کہا، اور دواؤں کا ایک صندوقچہ لے کر ساتھ ہو لیا۔ اس نے دیکھا کہ ارتھیا اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ خون سے لت پت بے ہوش پڑی ہے۔ جب اس کے بازو الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ پتھر کی طرح سخت تھے۔ کسی طرح ارتھیا کو اس کے محل لے جایا گیا اور خادماؤں کے حوالے کر دیا گیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا۔ سب اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ وہ پاگل ہو گئی تھی، چیخنے چلانے لگی، بالوں کو نوچنے لگی۔ خادمائیں جو اسے لٹانے کی کوشش کر رہی تھیں ان سے ہاتھ پاؤں چلا کر نکل بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات بھر آس پاس کے گھروں میں اس کی چیخ سنائی دیتی رہی۔ پاؤں پھٹنے کے قریب وہ تھک ہار کر خاموش ہو گئی اور ایسا لگا کہ سو گئی ہے۔ لیکن خادمائیں جنہوں نے اب سکون کا سانس لیا تھا، فر کی ایک بڑی شال لے کر اس کا جسم ڈھانپنے کے لیے قریب گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مر چکی تھی۔ باب نمبر 55۔ صوفیہ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، کیا بوڑھا کیا جوان۔ جب سب آ گئے تو اس نے انہیں محبت بھری مگر اداس نظروں سے دیکھا۔ اس نے انہیں طوفانیہ کا حکم سنایا اور اپنا جواب بھی۔ پھر اس نے انتظار کیا۔ سبوں کے چہروں پر خوفناک اندیشوں کی ہوائیاں اڑنے لگیں، آپس میں بڑبڑانے لگے۔ صوفیہ اب بھی ہاتھوں کو ملتا ہوا ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ تب ایک بوڑھے شخص نے کہا، ہمارے آقا، آپ نے جو کچھ آپ سے ہو سکتا تھا ہمارے لیے کیا، اور آپ کی قوم اسی لیے آپ کی عزت کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے۔ صوفیہ مسکرایا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، اس نے کہا۔ لوگوں کے مسکراتے چہروں نے اسے تسکین دی اور وہ سب اور اس کے قریب آ گئے۔ تب پھر صوفیہ نے کہنا شروع کیا، لہجے میں کچھ زیادہ ہی اداسی تھی۔ مجھ سے ایک بڑے میاں نے کہا تھا کہ دنیا کو بچانے کے لیے صرف پیٹ میں مروڑ اٹھنا کافی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ لوگ ایک مرتبہ امن قائم کرنے کا اور امن سے محبت کا تہیہ کر لیں تو یہ ان کے دفاع کے لیے کافی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر خود اچھے ہوں اور دوستی اور امن اور سلامتی کے طریقوں کو اپنانے کا عہد کر چکے ہوں تو کوئی برائی ان کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی۔ پھر نہ انہیں اسلحے کی ضرورت ہوگی اور نہ جنگ و جدال کی ٹریننگ کی۔ میرا خیال تھا کہ لوگ اگر اپنے ہمسایوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، انہیں فائدہ پہنچائیں، درگزر سے کام لیں، انصاف، عزت اور رحم دلی کا مظاہرہ کریں تو ہمسائے کبھی ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے، وہ انہیں امن سے رہنے دیں گے۔ ایک ایسا شخص جو نہ تو جنگ چاہتا ہے اور نہ فاتح بننے کی خواہش رکھتا ہے، جو اپنے آپ سے مطمئن ہے، صابر ہے، ایسے شخص کو کوئی غضب نہیں پہنچائے گا۔ اسے تو صرف اپنے گھر اور کنبے کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو کسی کی طرف لالچ بھری نگاہ بھی نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو تو بھلا دینا چاہیے، اسے دوسروں سے کیا لینا دینا۔ صوفیہ نے سر آہ بھری، میرے بھائیوں، میں غلطی پر تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ امن کی حفاظت اسی طرح کی جانی چاہیے جس طرح کسی خزانے کی جاتی ہے۔ ظالموں کا جواب یہ ہے کہ ان کی فوج سے زیادہ طاقتور فوج بنائی جائے۔ حملے سے بچنے کے لیے پہلی ضرورت ہے کہ حملہ روک دیا جائے، جس کے لیے بہت زیادہ طاقت چاہیے۔ بعض اوقات امن قائم کرنے کے لیے لڑتے لڑتے جان دینی پڑتی ہے۔ انصاف، آزادی اور امن کے لیے اسلحہ اٹھانا ہی پڑتا ہے، اور اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں تو بس یہ جانتا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، امن ہمیں مل جائے گا۔ اس غلط یقین نے آج تم سب کو انتہائی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں نے تمہیں دشمن کے سامنے نہتہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے امن برباد کر دیا ہے کیونکہ میں تلوار سے اور اسلحے سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں کو غلامی یا موت کے منہ میں جانے کا سامان کیا ہے۔ میں تمہارا حقیقی دشمن ہوں، تمہیں گمراہ کرنے والا مجرم ہوں۔ وہ ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے تمہیں ان ہتھیاروں سے محروم رکھا جن سے تم اپنے گھروں اور اپنی چراگاہوں کی حفاظت کر سکتے تھے۔ میں نے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا کی اور تمہیں جنگ و جدال کا علم نہیں ہونے دیا۔ اب ہمیں اس گدھ کا انتظار ہے جو ہمیں پلا پلایا کیڑا سمجھ کر ہڑپ کر جائے گا۔ بوڑھا آدمی جو مجمع کی ترجمانی کر رہا تھا گھٹنوں کے بل جھک گیا اور اپنے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بولا، پرواہ نہیں میرے آقا،
ہم اب بھی امن کی خاطر لڑنے کو تیار ہیں۔ صوفیہ نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ کس چیز سے لڑیں گے آپ لوگ؟ خالی ہاتھوں سے جو ہل چلانے کے عادی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خون کے پیاسے اور تربیت یافتہ دشمن کا مقابلہ آپ محض اپنی ہمت سے کر لیں گے؟ ایک شخص شیر جیسا جگر رکھتا ہے، باز جیسی بے خوف نظر رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ اس نے مجمع پر نظر ڈالی اور گرجتے ہوئے بول، میں تمہیں قربان نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں جنگ کرنے کے لیے نہیں کہوں گا کہ تم سب موت کے منہ میں چلے جاؤ۔ ہمارے پاس دفاع کا کوئی سامان نہیں ہے، لہٰذا ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرے آدمیوں نے مجھے خبر دی ہے کہ طوفانیہ ہمیں ختم کرنے کے لیے فوجیوں کا ایک بڑا جتھا بھیج رہا ہے۔ اگر ہم نے مزاحمت کی ان خالی ہاتھوں سے تو ہم سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ طوفانیہ کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ فتح کیے ہوئے لوگوں کو اپنی قوم میں جذب کر لے تاکہ زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتا جائے۔ ہم سوائے گھٹنے ٹیکنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے آواز مزید بلند کی، ہتھیار ڈالنا ان کی ضرورت بن جاتا ہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، غلامی ان کا مقدر ہوتی ہے جو امن کی قدر نہیں کرتے اور اسے بچانے کے لیے لڑنے مرنے کو تیار نہیں رہتے۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا، لوگ زرد پڑ گئے، ان سے بولا نہ گیا۔ مایوسانہ انداز میں اس سمت دیکھنے لگے جدھر سے ان کے قاتل آنے والے تھے۔ بوڑھے شخص نے پوچھا، اور آپ ہمارے آقا؟ صوفیہ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اکیلا گھوڑا دوڑاتا طوفانیہ کی فوج کے سامنے جاؤں گا اور خود کو ان کے سپرد کر دوں گا قبل اس سے کہ وہ یہاں پہنچیں۔ تب تم سب بچ جاؤ گے اور کسی کو ایک ضرب بھی نہیں لگے گی۔ بوڑھے شخص نے پوچھا، کیا ضمانت ہے کہ وہ آپ کو بخش دیں گے؟ اس مرحلے پر مجمع نے ایک ساتھ آواز بلند کی، اگر ضمانت نہیں ملی تو ہم خود کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے، خالی ہاتھوں سے لڑیں گے۔ صوفیہ پریشان ہو گیا۔ وہ طوفانیہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسے شخص سے رحم کی امید نہیں کر سکتا تھا جو مخالفت یا بغاوت کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، لیکن اگر یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہو گئی تو سب اس کے لیے جانیں لڑا دیں گے اور ایک ایک کر کے قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ سب سوچ کر صوفیہ نے کسی قدر مسکراتے ہوئے کہا، میں طوفانیہ کا جگری دوست ہوں، وہ قسموں کا بڑا پاس رکھتا ہے، وہ مجھے ڈسپلن کا پابند کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ بات میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں۔ ذرا دیر کو رک کر بولا، میں ان سے جا کر ملوں گا تو عین ممکن ہے کہ وہ ادھر آئیں بھی نہیں۔ آخر میں نے طوفانیہ کی مخالفت کی ہے، تم لوگوں نے نہیں کی ہے، میں لوٹ آؤں گا اس عرصے میں۔ اس نے بوڑھے شخص کو متوجہ کیا، میں تمہیں اپنی جگہ مقرر کرتا ہوں، اگر میں نہ لوٹوں، جو ممکن نہیں ہے، تو میرے قانون کو انصاف اور رحم کے ساتھ نافذ کرنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جو میں نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ اب جوانوں کو جنگ کے طریقے سکھاؤ، ہلوں کو پگھلا کر تلوار بناؤ اور جدید اسلحے اکٹھا کرو، اور جو تمہیں عزیز ہو اس کی حفاظت کی تیاری کرو۔ صوفیہ اپنی بیوی کے پاس آیا، جھک کے بیوی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، مجھے معاف کر دو میری جان کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ بیوی نے پہلے پیشانی پھر ہونٹوں کو چوم لیا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے بتا دے کہ دشمن اب پہنچنے ہی والا ہے اور وہ ان سے ملنے اور خود کو ان کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ اس نے بچوں کو بلایا اور ہر ایک کو لپٹا لپٹا کر چوما، پھر وہ باہر آ گیا، اپنا گھوڑا طلب کیا اور بغیر کسی کو متوجہ کیے چل پڑا۔ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ کیا چھوڑے جا رہا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ اس نے سنہری بالیوں کو اور زرد دریا کو اور پرامن گاؤں کو دیکھا، دور چراگاہوں میں چرتے مویشیوں پر بھی اس کی نگاہ گئی۔ اس نے مردوں اور عورتوں کو کام پر جاتے ہوئے بھی دیکھا جنہیں کسی خطرے کا احساس نہیں تھا۔ بس اتنا سا کر سکا، اس نے بلند آواز میں کہا، اور اب اس کے چہرے پر خوشیاں تھیں۔ اتنا سا، اگر میں ان کے لیے اپنی جان دے دوں تو شاید میری زندگی بیکار نہیں گزری۔ باب نمبر 56۔ صوفیہ اس سمت بڑھا جدھر سے دشمن کے آنے کی توقع تھی۔ گھوڑے کی رفتار سست تھی، اس طرح جیسے وہ اپنی پیٹھ پر کسی شہ سوار کو نہیں بلکہ لاش کو لے کر جا رہا ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ صوفیہ سب کچھ تیاگ چکا تھا، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی۔ صحرا کی ویران وسعتوں نے اس کے احساسات کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ اب وہ زندوں کی دنیا چھوڑ چکا ہے۔ اوپر اس کے زردی لیے تو پہلا آسمان اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے ریت اور سنگریزوں کی بنی خشک اور بے رنگ زمین، جس پر کہیں کہیں خاردار جھاڑیاں اگی ہوئیں۔ سوائے صوفیہ کے اس پورے ویرانے میں کوئی بھی زندہ شے حرکت کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی، کوئی آواز نہیں تھی، حتیٰ کہ ہوا بھی خاموش تھی۔ وہ خاموشی سے آگے اسی طرح بڑھتا رہا جیسے مقبرے میں سے گزر رہا ہو۔ سورج غروب ہوتے ہوئے اسے گھڑ سوار نظر آئے۔
صوفیہ گھوڑے کو روک کر انتظار کرنے لگا۔ انتظار کی کیفیت میں نہ خوف تھا نہ مایوسی۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ اس کے دشمن ہی آ رہے ہیں، تب اس نے گھوڑے کو ایڑ دی۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے بگل کی دھیمی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ دشمنوں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ پھر اس نے طوفانیہ کا ستاروں والا جھنڈا بھی دیکھ لیا، اور جوں جوں آگے بڑھتا گیا فوجیوں کی تعداد دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ پوری ایک ریجمنٹ آ رہی ہے اس کے غیر مسلح لوگوں کو تباہ کرنے۔ کیا طوفانیہ بذات خود کمان کر رہا ہے؟ ایک گھوڑ سوار آگے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ دیکھا تو یہ جنرل بروس تھا، جو نہایت شان سے گھوڑے پر سوار آگے بڑھ کر رک گیا۔ اسے دیکھ کر صوفیہ کا دل خوشی سے اچھل گیا۔ یہ ایک ایسا جنرل تھا جو ظالم تھا نہ خوفناک، جو نہ انتقامی جذبہ رکھتا تھا اور نہ کسی سے نفرت کرتا تھا۔ یہ ایک شگون تھا کہ وہ آیا ہے، صوفیہ نے سوچا۔ صوفیہ بروس کی جانب بڑھا اور ہاتھ اوپر کر کے استقبال کیا۔ بروس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھا۔ پھر صوفیہ نے اپنا ہاتھ اپنے پرانے دوست کی طرف بڑھا دیا۔ بروس نے بھی ایک لمحے کی جھجک کے بغیر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خوش آمدید جنرل بروس، صوفیہ نے کہا۔ خوش آمدید صوفیہ، بروس نے کہا، مگر اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ سنائی نہیں تھی۔ تب صوفیہ کو احساس ہوا کہ بروس کا چہرہ خاصا سنجیدہ ہے۔ میں خود کو طوفانیہ کے سپرد کرنے حاضر ہوا ہوں اور تمہارے ساتھ ہی چلوں گا، صوفیہ نے کہا۔ بروس خاموش رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، شام ہونے کو ہے، رات ہم یہیں کیمپ لگائیں گے۔ ایک افسر گھوڑے پر آیا اور جنرل بروس سے احکامات لے کر واپس چلا گیا۔ صوفیہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس جیسے لاچار شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج کی کیا ضرورت تھی۔ سب کے چہرے بڑے خوفناک دکھائی دیے۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو وہ دوسری طرف دیکھنے لگتا ہے۔ صوفیہ کے نتنے پھولنے لگے، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک خوف کی ایک لہر آئی اور اس کے جسم کو لرزا گئی۔ وہ بروس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وہ اپنے گھوڑے کی ٹاپوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ فوج نے کیمپ لگانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ گھبراہٹ اور خوف نے صوفیہ کو جکڑ رکھا تھا۔ اسے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ آخر وہ بروس سے مخاطب ہوا۔ یہاں کیمپ کیوں؟ گھنٹہ دو گھنٹہ دن ابھی باقی ہے اور واپسی کا راستہ ویسے بھی آسان ہے۔ بروس نے اسے دیکھا، دیر تک دیکھا، اور نرم لہجے میں بولا، ہمارے سپاہی تھک چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم نیند سو لیں تو صحیح رہے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بروس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے صوفیہ کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کہا، تم کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے اور ہم ایک ساتھ خیمے میں سوئیں گے۔ مجھے بہت کچھ کہنا ہے تم سے۔ صوفیہ کا انجانا خوف دور ہو گیا۔ دل کو چین ملا، امید بندھی کہ آخر بروس اس کا دوست تھا، اس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا۔ کھانا جب لایا گیا تو دونوں نے کم کھایا، البتہ شراب دونوں نے پی۔ صحرا کی رات خاصی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن الاؤ کی گرمی بھی تھی۔ اس کے آگے کالی وردیوں میں فوجی سوئے ہوئے تھے، ان سے آگے گھوڑے خاموش کھڑے تھے۔ اس وقت صرف یہی دونوں جاگ رہے تھے یا پھر سنتری ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اندھیروں کے سبب نظر نہیں آ رہے تھے۔ شراب اور اپنے دوست کی موجودگی نے صوفیہ کو اتنا بے خوف کر دیا کہ وہ اپنے لوگوں کے اور اپنی بیوی بچوں کے بارے میں بتانے لگا۔ بروس شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیے سنتا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے زندگی گزارنے کا وہ راستہ معلوم کر لیا ہے جو سچا ہے اور خوبصورت ہے، صوفیہ نے کہا۔ میں نے اپنے لوگوں کو امن اور اطمینان دیا ہے۔ وہ بالکل بے ضرر ہیں، وفادار ہیں اور سخی ہیں۔ وہ اپنے پڑوسیوں سے سوائے دوستی کے اور کچھ نہیں چاہتے۔ مجھے افسوس ہے بروس کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ بروس نے حرکت کی اور صوفیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کچھ کہا تم نے؟ بروس نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور پی گیا۔ تب اس نے صوفیہ کی طرف دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، نہیں صوفیہ، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ صوفیہ اپنے لوگوں کے بارے میں مزید بولتا گیا اور بروس سنتا رہا۔ کبھی کبھی اس کی آواز جذبات سے بھر جاتی اور وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگتا۔ اس وقت خاموش چاندنی میں صرف اس کی آواز تھی اور لگتا تھا کہ پوری زمین اسے سن رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ رک گیا۔ تھک گیا تھا، پھر بھی اسے بڑا سکون مل رہا تھا۔ اپنے پیاروں کی باتیں کرنے سے قلب کو سکون تو ملتا ہی ہے۔ بروس نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد صوفیہ نے اپنے پرانے دوستوں اور لوگوں کے بارے میں دریافت کیا، لیکن ابھی تک طوفانیہ کی بابت کچھ نہیں پوچھا، اور نہ ہی بروس نے اپنے خاندان کے متعلق کچھ بتایا۔ تاہم صوفیہ کے پوچھنے سے اسے فرصت ملی کہ اب وہ کچھ کہہ سکے گا، اور اس نے کہا، مجھے افسوس ہے صوفیہ کے چند دن پہلے دانیال فوت ہو گئے اور خان کی ماں ارتھیہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ صوفیہ کے لیے دونوں خبریں افسوسناک تھیں۔ اسے دکھ ہوا اور وہ اپنے پرانے یار کی بابت بولا، طوفانیہ بڑا دکھی ہوگا۔ دانیال اس کے باپ کی طرح تھا اور ماں کو بھی وہ بہت سی باتوں کے باوجود چاہتا تھا۔ اسے اب انتظار تھا کہ بروس طوفانیہ کی بابت کچھ بتائے گا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، نبضیں تیز ہو گئیں۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن بروس خاموش رہا۔ چہرے پر اجنبیت ظاہر ہونے لگی۔ صوفیہ اس طرح کے رویے کو نہ سمجھنے کے باوجود طوفانیہ کے بارے میں پوچھ بیٹھا، وہ ٹھیک تو ہے؟
ہاں ٹھیک ہے، بروس نے نہایت آہستہ سے کہا۔ پھر ایک اور خاموشی دونوں پر مسلط ہو گئی۔ چاندنی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، ہوا میں خنکی بڑھ گئی۔ دو انسان پہلو و پہلو بیٹھے خاموش تھے، جیسے گہری سوچ میں ڈوبے ہوں۔ تب صوفیہ کو اپنے طور پر محسوس ہوا کہ بروس اندر ہی اندر انتہائی کشمکش میں ہے، جس سے اس کا جسم جکڑا جا رہا ہے۔ یہ تاثر بروس کی کسی حرکت یا اس کے کسی اشارے سے نہیں ملا تھا، بلکہ صوفیہ کی روح نے اسے محسوس کیا تھا۔ اس کی اپنی روح لرز گئی تھی، جیسے دشمنوں کو دیکھ لیا ہو۔ اس کا جسم لوہے کی طرح سخت ہونے لگا، اور اگر وہ حرکت کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ پھر پسینے سے شرابور ہو گیا اور منہ کا ذائقہ کڑوا زہر ہو گیا۔ بروس سر جھکائے اس کے قریب بیٹھا رہا، جیسے سو گیا ہو۔ صوفیہ نے بار بار کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ آخر سرد و جامد ہونٹوں سے اس نے یہ الفاظ نکالے، بروس کچھ ہے جو تم نے مجھ سے نہیں کہا ہے؟ بروس نے آہ بھری، پہلے تو اپنے لباس میں مزید سکڑ گیا، پھر سر اٹھا کر صوفیہ پر پوری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ہاں صوفیہ، میں نے پوری بات نہیں کہی ہے۔ صوفیہ نے اپنے ہاتھوں کے زور سے جگڑا کہ ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے، لیکن بڑے سکون سے اس نے کہا، میں عورت نہیں ہوں، جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ بروس نے نرم لہجے میں کہا، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں صوفیہ، اور تمہیں بلا نقصان پہنچائے خان طوفانیہ کے حوالے کر دینا ہے کہ وہی سزا دے سکتا ہے۔ صوفیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ؟ بروس نے اپنے خشک ہونٹ تر کی اور کہا، اور صوفیہ مجھے حکم ملا ہے کہ تمہارے سارے آدمیوں کو قتل کرا دوں، سوائے جوان عورتوں اور ایسے بچوں کے جن کا قد گاڑی کے پہیے سے نیچا ہے، انہیں تمہارے ساتھ ہی لے جانے کا حکم ہے۔ صوفیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، مرجھا گیا، جیسے موت طاری ہو گئی ہو۔ پھر یکایک وہ اتنی زور سے گلا پھاڑ کر چیخا جیسے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ چیخ سن کر کچھ فوجی جاگ پڑے اور اسلحہ ٹٹولنے لگے۔ قریب میں گھوڑے بھی ہنہنا اٹھے۔ صوفیہ نے بروس کا بازو پکڑ لیا اور زور سے جھٹکا دیتے ہوئے بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، طوفانیہ کبھی اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو بروس۔ بروس نے اپنے بازو پر جکڑے ہوئے صوفیہ کے ہاتھ کو دیکھا، پھر ایک لمحے بعد اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ برف کی طرح سرد تھا وہ ہاتھ۔ صوفیہ، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کہو تو جتنے خدا ہیں ان کی قسمیں کھا لوں۔ صوفیہ سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بروس نے اپنا بازو اس کے گرد ڈال دیا۔ وہ اپنے دوست کو اس سے زیادہ آرام نہیں پہنچا سکتا تھا کہ اسے گلے لگا لے۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے بروس کو خود سے الگ کیا اور بولا، تم درندے نہیں ہو بروس، کے ان بیچاروں کو جو غیر مسلح ہیں قتل کر ڈالو گے۔ بروس نے آہ بھرتے ہوئے کہا، یہی حکم ملا ہے اور مجھے بجا لانا ہے، ہر حال میں حکم بجا لانا ہے۔ لیکن اس حکم کو نہیں۔ صوفیہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دوست کو پکڑتے ہوئے کہا، کیا تم طوفانیہ سے کہہ نہیں سکتے کہ جب تم وہاں پہنچے تو سب لوگ بھاگ چکے تھے اور کوئی نشان نہ چھوڑا تھا؟ بروس نے صوفیہ کے ہاتھوں کی گرفت محسوس کی جو فولادی پنجوں کی طرح تھی۔ وہ صوفیہ کو افسوس کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ بولا، تم جانتے ہو صوفیہ کہ میں نے ساری زندگی احکام بجا لاتے گزاری ہے۔ صوفیہ نے پاگل کی طرح اسے دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر بروس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور بار بار تھپڑ مارتا رہا۔ بروس ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ صوفیہ کو دکھ کے ساتھ حسرت سے دیکھتا رہا، حالانکہ اس کے گال تھپڑ کھا کر سرخ ہو چکے تھے۔ آخر اس نے صوفیہ کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، صوفیہ، تم جانتے ہو کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صوفیہ پھر رونے لگا اور اس کا سر بروس کی چھاتی پر جھک گیا۔ بروس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی سسکیاں سننے لگا۔ کچھ دیر بعد صوفیہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بے حس و حرکت تھا، اس کا سر اس کی چھاتی پر تھا۔ بروس نے اس کا محتاط جائزہ لیا، جھجکا، پھر اپنے ہونٹ صوفیہ کے کان کے قریب لے جا کر آہستہ سے بولا، میری بات سنو صوفیہ، تم نے کہا تھا کہ تمہارے لوگ نہتے ہیں، وہ ہمارے آنے کی خبر بھی نہیں رکھتے، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ ڈالے جائیں گے۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم ان کے پاس اسی رات اپنا ایک پیامی بھیجو جو انہیں ہمارے آنے کی خبر دے اور انہیں آمادہ کرے کہ وہ اپنے بچاؤ کی تیاری کریں۔ اس طرح کم از کم بہادر مردوں کی طرح لڑ کر تو مریں گے۔ صوفیہ نے سر اوپر کیا اور اس کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھا۔ بہت تھوڑا اسلحہ ہے ان کے پاس، کوئی بات نہیں، اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانیں بچانے کی خاطر لڑ کر مریں گے تو بہادروں کی موت ہوگی۔ یہی ایک سہولت دے سکتا ہوں انہیں، مجھے خود نہتوں کو مارنے میں مزہ نہیں آتا۔ بروس اٹھ کھڑا ہوا اور ایک سوئے ہوئے سپاہی کے پاس گیا اور ٹھوکر مار کر جگاتے ہوئے حکم دیا کہ فوراً گھوڑے پر زین کس لے اور جانے کو تیار ہو جائے۔ اس کے بعد پلٹ کر پھر صوفیہ کے پاس آیا اور ساتھ بیٹھ گیا۔ بیگ سے پیڈ اور قلم نکال کر صوفیہ کے حوالے کیا۔ صوفیہ، تم سے ایک درخواست ہے، بروس نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ یہ کہ جب ہم تمہارے کیمپ میں پہنچیں تو تم کسی طرح بھی ان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، کیونکہ مجھے تمہارے لیے حکم ملا ہے کہ تم کو حفاظت اور سلامتی کے ساتھ خان طوفانیہ کے حوالے کر دوں۔ سو تم وعدہ کرو، زبان دو، ورنہ میں دی ہوئی سہولت واپس لے لوں گا۔
صوفیہ نے قلم پکڑتے ہوئے کہا، میں زبان دیتا ہوں، اور اس نے لکھنا شروع کیا۔ اس نے اپنے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے جان دیں، کیونکہ قاتلوں کی فوج حملہ کرنے والی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑنے کے لیے تمہارے پاس بہت کم اسلحہ ہے، تاہم میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں عزیز ہے ان کی خاطر مردوں کی طرح لڑ کر جان دو، اور مجھے معاف کر دو اگر اس المیے میں میرا کوئی کردار رہا ہے۔ میں گھٹنے ٹیک کر تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے برے لفظوں سے نہ یاد کرنا، بلکہ یہ جان کر کہ میرے حصے میں بھی تمہاری موت آئی ہے مجھے معاف کر دینا۔ اس نے قلم اوپر اٹھایا جو انگلیوں سے تقریباً پھسلنے لگا، لیکن ابھی تحریر مکمل کہاں کی تھی۔ اس نے مزید لکھنا شروع کیا۔ میری بیوی سونیا، میرے دل و جان کی مالک، مجھے اپنی بدقسمتی پر معاف کر دینا۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری عورتیں اور بچے طوفانیہ کے کیمپ میں لے جا کر غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور کیے جائیں گے، مگر اب میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ایسا اپنے اور میرے بچوں کے ساتھ نہ ہونے دینا۔ ہم پھر ملیں گے جان، موت کے اندھیروں کے اس پار میں تمہیں اور اپنے چاند سورج کو گلے لگاؤں گا۔ کل تک کے لیے تمہارا پیارا شوہر۔ اس نے خط کو بروس کے حوالے کیا، جس نے پورے خط کو پڑھا۔ خط لے جانے والا سپاہی آ چکا تھا۔ بروس نے خط اس کے حوالے کیا اور تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ مگر صاف لفظوں میں کہا، یہ پیغام ہے صوفیہ کی طرف سے اس کی قوم کے نام۔ تم ہوا کی رفتار سے جاؤ اور یہ خط بوڑھوں کو دو جو پڑھنا جانتے ہوں۔ سپاہی سلوٹ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگاتا روانہ ہو گیا۔ باب نمبر 57۔ صوفیہ کی حالت زار دیکھ کر بروس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں جو کچھ ہونے والا ہے اسے دیکھنے کی طاقت اس شخص میں نہیں ہوگی، دم دے دے گا۔ چنانچہ اس نے صوفیہ کو چند سپاہیوں کی نگرانی میں یہیں چھوڑ دیا۔ صوفیہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس نے بروس کو سنا ضرور، لیکن یہی تاثر دیا کہ اس نے کچھ نہیں سنا ہے۔ وہ تو اب جیسے مر چکا ہے۔ بروس نے بھی یہی خیال کیا کہ اس کی روح تو مر چکی ہے، اب وہ محض گوشت اور ہڈیوں کا کمزور ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ سپاہیوں کے درمیان بیٹھا صوفیہ پتسائی آنکھوں سے زمین کو دیکھ رہا تھا، بے جان دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جھول رہے تھے۔ بروس نے حکم دیا کہ صوفیہ کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے، جس چیز کی خواہش کرے دے دی جائے، لیکن وہ جانتا تھا جب وہ بوجھل دل سے گھوڑے پر سوار ہوا کہ صوفیہ اب کھانا نہیں کھائے گا اور نہ کبھی آرام کرے گا۔ سپاہی جو پیچھے رہ گئے انہوں نے صوفیہ کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا کہ اسی کی وجہ سے وہ لوٹ مار کے جشن میں شریک نہ ہو سکے۔ اب لوٹنے والوں سے بچ بچا کر بدصورت عورتیں ان کے حصے میں آئیں گی۔ دن گزر گیا، رات آئی، سپاہی سو گئے، صرف ایک جاگتا رہا کہ صوفیہ کی نگرانی کر سکے۔ صوفیہ اب بھی بے حس و حرکت بیٹھا تھا، جیسے ختم ہو چکا ہو۔ نہ کوئی لفظ ادا کیا، نہ لیٹا، آہ تک نہ بھری۔ صبح ہوئی تو سورج کی کرنوں نے اس کے اداس چہرے کو بھی روشن کیا۔ سپاہی مطمئن ہوئے کہ وہ زندہ ہے۔ دن گزر گیا، صوفیہ ابھی تک انتظار کی کیفیت میں تھا۔ مقتل میں بڑی دیر لگا دی۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ ایک دیکھنے والے نے چلا کر کہا کہ فوج واپس آ رہی ہے اور اس کے پیچھے بہت سی گاڑیاں اور گھوڑے ہیں۔ اس کے ساتھی خوشی سے چلا چلا کر پاؤں پٹکنے لگے۔ کسی نے صوفیہ کو کھڑے ہوتے نہیں دیکھا۔ جنرل بروس سب سے آگے تھا۔ پیچھے عورتوں کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ قریب آتے ہی بروس نے صوفیہ کو دیکھ لیا، ہونٹوں کو دبایا، گھوڑے کو ایڑ دی اور ذرا دیر بعد گھوڑے سے جس لگا کر دوڑتا ہوا صوفیہ کے پاس آ گیا۔ ادھر سپاہی فتح یابی کے نعرے لگا رہے تھے۔ بروس نے اپنا بازو صوفیہ کے کندھے پہ رکھ دیا۔ صوفیہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے دوست کو بےتابی سے پکڑتے ہوئے چلایا، میری بیوی، میرے بچے۔ بروس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے صوفیہ کا چہرہ نہ دیکھا گیا۔ آہستہ سے کہا، صبر کرو، وہ ان میں نہیں ہے۔ صوفیہ سسکیاں بھرتا ہوا کانپنے لگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو خیمے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ صوفیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلو گے؟ اس کا منصوبہ تھا کہ صوفیہ کو قافلے کے آگے لے کر چلے تاکہ وہ بہت کم آہوزاریاں کرتی ہوئی عورتوں کو سن سکے، لیکن صوفیہ نے اصرار کیا کہ میں پیچھے رہوں گا، میں ہی ان سب کا مجرم ہوں، میرے ہی کان ان کی چیخوں سے بھرنے چاہیے کیونکہ میں نے انہیں غلط راہ پہ ڈالا تھا۔ بروس کو اندیشہ تھا کہ خان طوفانیہ کے حوالے کرنے سے پہلے ہی کہیں صوفیہ مر نہ جائے۔ اس نے شراب کی بوتل صوفیہ کے منہ میں اڈیل دی، جسے وہ گٹاگٹ پی گیا، لیکن وہ اپنی غمناک آنکھوں سے دور تک دیکھ رہا تھا۔ اسے گاڑیوں میں قید کی ہوئی عورتوں کی دردناک آوازوں کے سوا کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ بروس اس نیم جان شخص کو ایک گھوڑے کے پاس لے گیا، اسے سوار کرایا۔ صوفیہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، بے حس و حرکت، جیسے خواب میں ہو۔ بروس اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور صوفیہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر بڑھنے لگا۔ اسے اب بھی فکر تھی کہ صوفیہ کو ہر حالت میں جگانا چاہیے ورنہ لڑک کر گر پڑے گا۔ وہ لوگ بڑی بہادری سے لڑ کر مرے، بروس نے کہا، اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ کہ میرے بھی خاصے بڑے اچھے سپاہی مارے گئے۔ تم ماتم کرو یا میں خوش ہو جاؤں؟
صوفیہ نے کراہت بھرے لہجے میں کہا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ باب نمبر 58۔ ایک افسر نے صبح صبح طوفانیہ کے کمرے میں داخل ہو کر خبر دی، جنرل بروس آ رہا ہے۔ طوفانیہ جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، سنتے ہی جاگ اٹھا، بوٹ اور کوٹ چڑھا کر باہر دھندلی فضا میں نکل آیا۔ کندھوں پر شیر کی کھال تھی اور ننگے سر تھا۔ آتا ہوا قافلہ نظر آ رہا تھا۔ طوفانیہ اسے دیر تک دیکھتا رہا، پھر واپس آ کر اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بے حس و حرکت سامنے والی دیوار کو دیکھتا رہا۔ اس کی پیشانی پر ایک سخت نیلی موٹی رگ پھڑکنے لگی۔ خاصی دیر بعد جنرل بروس پردہ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا، سلوٹ کیا اور اپنے خان کے سامنے جسم کے پورے تناؤ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں واپس آ گیا ہوں خان، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے نعمان قبیلے کو فتح کر لیا ہے اور آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے اور صوفیہ کو قیدی بنا کر لے آیا ہوں۔ تم نے بہت اچھا کیا ہے، طوفانیہ نے وقفے کے بعد کہا، پھر خاموش ہو گیا اور بروس کو گھور کر دیکھا۔ بروس بولا، صوفیہ ادموا ہو چکا ہے، میں نے اسے کمرے میں ڈال دیا ہے، اسے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ طوفانیہ اٹھا اور بروس کی طرف پیٹ کرتا ہوا بولا، اسے آرام کرنے دو لیکن دوپہر میں میرے سامنے پیش کرو۔ بروس نے پھر سلوٹ کیا اور باہر نکلنے کے لیے مڑا کہ طوفانیہ نے اسے بلا لیا۔ وہ نہایت آہستہ سے مڑا۔ طوفانیہ نے بغیر بات کیے نگاہیں اس پر جما دیں۔ بڑی عجیب تھیں یہ نگاہیں۔ جی میرے آقا۔ لیکن طوفانیہ اسے گھورتا رہا۔ عجیب نگاہیں اور تیز ہو گئیں، پھر اچانک بولا، کچھ نہیں، تم تھکے ہوئے ہو بروس، جاؤ تم بھی آرام کرو۔ بروس باہر نکل آیا، جھرجھری سی بدن میں ہوئی اور پیشانی پر پسینے نمودار ہو گئے۔ اس نے پھر دہرایا، مجھے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ کیمپ کی طرف گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہاں بڑا جوش و جذبہ ہے، سپاہی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، بہت سے فوجی لشکر دوسری چھاؤنیوں سے بھی آ گئے ہیں، لیکن وہ ان کی طرف دیکھے بغیر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ صوفیہ صوفے پر جھکا ہوا بیٹھا ہے اور ایک عورت اس کے ہاتھ اور چہرہ دھو رہی ہے۔ صوفیہ نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا تھا اور اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، نہ ماحول کا اور نہ اس عورت کا۔ لیکن جب بروس اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اس کی جان میں جان آ گئی، پتھرائی آنکھیں زندہ ہو گئیں۔ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دوست کی طرف بڑھا دیا۔ بروس نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سفر آخر سامنے ہے، بروس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہمت سے کام لو، تم تو ہمیشہ کے بہادر ہو۔ صوفیہ نے بولنے کی کوشش کی لیکن توانائی جواب دے گئی۔ بروس کی امید بندھی کہ شاید اصل سانحے سے پہلے ہی صوفیہ فوت ہو جائے۔ یہ تم نہیں ہو جس پر مجھے ترس آ رہا ہے، اس نے کہا۔ صوفیہ نے آنکھیں بند کر لی، شاید بے ہوش ہو گیا یا سو گیا، بروس نہیں جان سکا۔ کافی دیر بعد اس نے صوفیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے لٹا دیا۔ اب تو ایسا لگا کہ مر چکا ہے۔ بروس اس کے پاس ہی کھڑا رہا، رہ کر آہیں بھر لیتا۔ اتنے میں ڈیوڈ داخل ہوا، چاقو چوبند جنرل کی طرح، لیکن جب اس نے صوفیہ کو دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ تجسس کی ایک چمک اس کی آنکھوں پر سے گزر گئی۔ آخر اس نے سرگوشی کی، مجھے افسوس ہے، تم اسے رحم دلی سے قتل کر ڈالتے۔ بروس نے اپنا سر گھماتے ہوئے جواب دیا، میں حکم کا بندہ ہوں، جو کہا گیا وہ کیا۔ ڈیوڈ نے حیرت و تفریح کے ملے جلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم احمق ہو، بے عقل ہو؟ یہی سوال میں اپنے آپ سے بھی کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں، لیکن آج تک جواب نہیں ملا۔ بروس خاموش رہا اور نگاہ نیچی کیے صوفیہ کو دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں طوفانیہ کا بھائی گوریاں آ گیا۔ صوفیہ کو دیکھتے ہی اس نے پرجوش انداز میں کہا، واہ، تم غدار کو لے آئے، اب اسے جرم کے مطابق سزا مل جائے گی۔ اس نے صوفیہ کو بڑی زہریلی نگاہ سے دیکھا، تمام پرانی نفرتیں اس کے چہرے پر ظاہر ہو گئیں۔ وہ بڑا مطمئن نظر آنے لگا۔ ڈیوڈ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بروس کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ بروس غصے سے انگارا ہو رہا ہے، آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ بروس نے گوریاں کو گلے سے پکڑ لیا ہے اور زور زور سے جھٹکا دینے لگا ہے اور انگوٹھوں سے گلا دبا رہا ہے۔ گوریاں خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ بروس نے اسے گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر مجبور کر دیا اور اس کے گلے پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ گوریاں نے سر کو ادھر ادھر ہلایا، چہرہ نیلا پڑ گیا، زبان باہر آ گئی، آنکھوں کے دیدے گھومنے لگے۔ تب ڈیوڈ نے مداخلت کی، بروس چھوڑ دو اسے، خان کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے مار ڈالو۔ لیکن بروس غصے سے بھوت ہو رہا تھا۔ حلق سے آواز نکالتا ہوا اس نے گوریاں کے گلے کو اور دبانا شروع کر دیا۔ ڈیوڈ نے اس کے بازو پکڑ لیا اور کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم مارے جاؤ۔ اس نے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ بروس پاگل ہو رہا ہے اور قابو میں نہیں آ رہا تو اس نے جھک کر بروس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے اور اس وقت تک گاڑے رہا جب تک کہ بروس کی گرفت ڈھیلی نہ پڑ گئی۔ گوریاں لڑک کر گر پڑا، سسک بھی رہا تھا اور زور زور سے سانس بھی لے رہا تھا۔ ڈیوڈ نے گوریاں کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے گھسیٹا اور باہر لے چلا۔ تم کتے ہو، اس نے کہا، لیکن خوش قسمت ہو کہ کتے جیسا حشر نہیں ہوا۔
اس نے گوریاں کے نیلگوں چہرے کو دیکھا اور خوش ہوا، پھر گھسیٹتا ہوا اسے باہر پھینک دیا۔ اندر آ کر اس نے کہا، مجھے کبھی یہ اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن بروس اسی طرح نیم بے ہوش تھا جس طرح صوفیہ تھا۔ دوپہر میں بروس نے صوفیہ کو جگایا اور یہ کام آسان نہ تھا کیونکہ یہ بدنصیب انسان گہرے سکتے میں تھا۔ بروس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو رگڑا، زرد ہونٹوں پر شراب گرائی، تب وہ جاگا، ایسے جیسے موت کے منہ سے کوئی واپس آتا ہے۔ آہستہ آہستہ، بوجھل بوجھل۔ خان کا حکم ہے کہ اب تمہیں پیش کیا جائے، بروس نے کہا، اور بوٹ اور کوٹ پہننے میں اس کی مدد کی۔ صوفیہ ابھی تک پورے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ بروس سمجھا کہ شاید اس نے سنا نہیں ہے، لیکن چند لمحوں بعد اس نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، شاید وہ مجھے چھوڑ دے۔ بروس خاموش رہا اور اپنا بازو صوفیہ کے گرد کرتے ہوئے ڈگمگاتے انسان کو باہر لے گیا۔ سورج آب و تاب سے چندھیا دینے والی روشنی سے تمام خطے زمین کو چمکا رہا تھا۔ بروس نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ صوفیہ نے تکلیف کے ساتھ بھویں سکیڑی اور حیرت سے بروس کو گھورتے ہوئے بولا، کوئی بھی آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کی فطرت میں نہ ہو۔ اس نے تیز روشنی میں پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا تو پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہزاروں فوجی آ چکے تھے اور احکامات موصول ہونے کے منتظر تھے۔ ساری تیاری ہاکلینڈ کے بادشاہ جارج نکولائی کے ممکنہ حملے کی صورت میں ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے کی جا رہی تھی۔ بروس خوش تھا کہ اس بھیڑ بھاڑ میں صوفیہ کو بغیر کسی کے دیکھے طوفانیہ کے پاس لے جانا آسان ہوگا۔ اس نے کوشش کی کہ صوفیہ کو تیز قدموں لے کر چلے، لیکن صوفیہ سے تیز چلا نہ گیا۔ اس نے صوفیہ کے ہیٹ کا چھجا نیچا کر کے اس کا چہرہ چھپا لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ صوفیہ کھڑا ہو گیا، اس نے ہیٹ اوپر کیا اور بولا، بروس مجھے اپنے لوگوں کی عورتوں سے آخری ملاقات کر لینے دو۔ بروس نے افسوس کے ساتھ جواب دیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صوفیہ نے سانس کھینچی اور سر کو جھکا لیا، چہرہ ہیٹ سے چھپ گیا۔ وہ اپنے دوست کی رہنمائی میں اس طرح چلنے لگا جیسے خواب میں چل رہا ہو، ہاتھ پاؤں کی حرکتوں کا کوئی احساس نہ ہو۔ بروس ایک عمارت کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہی طوفانیہ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ہر چیز یہاں خاموش تھی، دو گارڈ پتھر کے مجسمے کی طرح دونوں طرف کھڑے تھے۔ میں اس سے آگے نہیں جا سکوں گا صوفیہ، بروس نے کہا، تھوڑا جھجکا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، آخر تم اپنی جرأت کے لیے مشہور ہو۔ تمام دکھوں کے باوجود صوفیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جرأت تو حقیر سا جانور بھی دکھاتا ہے، انسان کو تو اس سے زیادہ کچھ دکھانا چاہیے۔ بروس ایک طرف کو ہو گیا اور صوفیہ نے اندر قدم رکھا۔ نئی طاقت اور نئی توانائی کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ طوفانیہ مدھم روشنی میں سفید گھوڑے کی کھال پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ اس کی گود میں تھے، سر آگے کو جھکا ہوا تھا۔ ایسا لگا کہ اس نے کچھ پی رکھا ہے، کیونکہ صوفیہ کے داخل ہونے پر اس نے نہ تو کوئی حرکت کی اور نہ ہی اسے دیکھا۔ صوفیہ اس کے سامنے جا کر باوقار انداز میں کھڑا ہو گیا۔ لمحے گزر گئے، دونوں میں سے کسی نے نہ تو کوئی بات کی اور نہ اپنی جگہ سے ہلے۔ آخر نہایت آہستہ سے طوفانیہ نے آنکھیں اوپر کیں، جو اب شفاف نہیں رہی تھیں، گدلا گئی تھیں۔ اس نے صوفیہ پر نظر جما دی۔ صوفیہ نے بھی ایسے شخص کو دیکھا جس نے اس کے ساتھ بڑی بے انصافی کی تھی، اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ سوچ کر صوفیہ کے بدن میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، جس میں غیظ و غضب بھی تھا اور افسوس بھی۔ کوئی نہیں بولا۔ اس گہری خاموشی میں دونوں کو صرف اپنی ذات کا احساس تھا۔ دونوں جو ایک زمانے میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ سوتے تھے اور جنہوں نے بھائیوں کے مقدس رشتے کا حلف اٹھا رکھا تھا، دونوں میں مکمل ہم آہنگی تھی اور روحوں کا نہ ٹوٹنے والا بندھن تھا۔ تب طوفانیہ نے لب کھولے، صوفیہ تم میرے خلاف غداری کے مجرم ہو۔ صوفیہ کو جیسے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اس نے صاف لفظوں میں، تلخ لہجے میں، اذیت ناک انداز میں جواب دیا، اگر وہ غداری ہے تو میں اسے بار بار کروں گا، دنیا کے ختم ہونے تک کروں گا۔ اور پھر دونوں گہری خاموشی میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر صوفیہ نے دیکھا کہ اس کے جگری دوست میں تبدیلی آ گئی ہے، چہرے پر کسی دکھ کے آثار ہیں کہ سخت ہو گیا ہے۔ آنکھوں سے بھی لگ رہا ہے کہ کوئی غم اسے ناقابل برداشت حد تک ستائے جا رہا ہے۔ ہونٹوں پر بھی چبانے کے نشان ہیں۔ ادھر طوفانیہ نے بھی دیکھا کہ صوفیہ کے چہرے پر تمام تر اذیتوں کے آثار ہیں۔ آنے والی موت نے اس کی آنکھوں کی کیفیت بدل دی ہے۔ پھر صوفیہ نے اس خوفناک شخص سے عجیب بات سنی، میں تمہیں اپنے پرانے حلف کی بنیاد پر چھوڑ سکتا ہوں۔ صوفیہ کے ہونٹ کھلے اور اس نے گہرا سانس لیا۔ دل میں درد اٹھا لیکن وہ خاموش رہا۔ طوفانیہ نے نظریں ہٹا کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تم میرے دشمن بن چکے ہو اور میں نے یہی سیکھا ہے کہ اپنے کسی دشمن کو زندہ نہ رہنے دوں۔ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو میرے دشمن کو مرنا ہوگا۔ میں تمہارا کبھی دشمن نہیں رہا ہوں، صوفیہ نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ یہ تم اپنی روح کے اندر سے جانتے ہو۔ جب ہم دوست بنے تھے تو ہمارے دل ایک تھے، اور جن لفظوں میں ہم بات کرتے تھے انہیں موت ہی مٹا سکتی تھی، اور شاید موت بھی نہیں۔ ہم نے اختلاف بھی کیا، جھگڑے بھی، لیکن تم جانتے ہو میری وفاداری اور میری محبت، اور یہ کہ تمہارے لیے 1000 بار مر سکتا ہوں اور 1000 زخم کھا سکتا ہوں۔
اس کی آواز کا تسلسل ٹوٹ گیا، آنسو بہہ پڑے۔ طوفانیہ کے دل کو لگی اور اس نے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھپا لیا تاکہ صوفیہ کو مزید نہ دیکھ سکے۔ تاہم وہ بڑبڑایا، تم ہمیشہ کی طرح اپنے راستے پر چل پڑے اور ایسے شخص سے مجھے ہلاکت خیز خبر ملی جس سے میں کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے حلف سے انحراف کیا، تم نے میرا ساتھ دینے سے انکار کیا، تم اپنی غلطیوں میں ہی مست رہے۔ میں نے کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، صوفیہ نے اٹک اٹک کر کہا۔ تم نے البتہ ایسے کام کا حکم دیا جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے مجھے گرا دیا ہے اور ان تمام کو قتل کر ڈالا ہے جن سے میں محبت کرتا تھا۔ میرے چاند سورج کو مار ڈالا، میری بیوی مر گئی، پھر بھی میں وہ کروں گا جو میں نے کیا ہے، اس وقت تک جب تک زندہ رہوں۔ طوفانیہ نے اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا لیے اور پوری توجہ سے صوفیہ کو دیکھا۔ باہر کی تیز شعاؤں کا عکس اس وقت صوفیہ کے دکھی چہرے کو پوری طرح نمایاں کیے ہوئے تھا۔ صوفیہ، تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم غدار نہیں ہو۔ تمہیں تمہارے بیجا غرور اور تنگ نظری نے بہکایا ہے۔ تم نے سمجھوتا کرنا سیکھا ہی نہیں۔ ایسا کرتے تو تمہاری مکمل فطرت تباہ ہو جاتی اور یہ کام صرف موت کر سکتی ہے۔ وہ رکا، پھر مختلف لہجے میں کہنے لگا، تم چونکہ بہت دکھ اٹھا چکے ہو اور ہم نے جو ایک ساتھ دوستی کا حلف اٹھایا ہے، تو میں تمہیں اب موت نہیں بلکہ امن و سکون عطا کرتا ہوں۔ صوفیہ حیرت سے مسکراتے ہوئے بولا، امن و سکون؟ کیسا امن و سکون؟ میرے پیچھے تاریکی اور تباہی ہے جنہیں میں چاہتا تھا۔ میرا وجود تو پانی ہے جو ریت میں جا کر خشک ہو گیا ہے۔ یہ خون کے چھینٹے ہیں جو فضا میں اڑے ہیں اور غائب ہو گئے ہیں۔ میرے سامنے مستقبل ایک قبر کی طرح ہے، جہاں نہ امید ہے نہ خوشی، جہاں روشنی نہیں ہے، صرف ان سایوں سے بھری ہے جنہیں میں نے کھو دیا۔ میں زندوں میں بھوت کی طرح جیوں گا، ہمیشہ کے لیے بے گھر اور بے آباد۔ اس نے آہ بھری جو بڑی غمناک تھی، میں کس طرح ایسی دنیا میں زندہ رہ سکتا ہوں جسے تم بنانے چلے ہو؟ اس دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا تصور ہی ناقابل برداشت ہے۔ میں مرنا پسند کروں گا۔ طوفانیہ بغیر کچھ کہے سنتا گیا۔ پھر ایسا لگا کہ غیبی طاقت نے صوفیہ کو پکڑ لیا ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تیز روشنی اس کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی ہے۔ اس نے طوفانیہ کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن جو دنیا تم بناؤ گے وہ ایک سرخ دھند میں گزر جائے گی، اور جو دنیا تمہاری طرح دوسرے بنائیں گے وہ بھی گزر جائے گی، اور تمہارا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ تمہارا راستہ موت کا ہے۔ جو زندہ بچیں گے وہ تمہیں مسترد کر دیں گے۔ ظالم آخر کار اپنے ہی مظلوم کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتا ہے۔ جو شہر وہ تباہ کر چکا ہوگا وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، جو فصلیں وہ جلا چکا ہوگا وہ پھر بوئی جائیں گی، اور جن چشموں کو اس نے گدلایا ہوگا وہ پھر شفاف ہو کر بہنے لگیں گے۔ جہاں جہاں اس نے اور اس کی فوج نے قدم جمائے ہوں گے، گھاس اگ کر ان کے قدموں کے نشان مٹا ڈالے گی۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک ویژن، کہ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جنگل کا طریقہ جو بڑھتا ہے، دریا کا طریقہ جو بہتا ہے۔ 1000 مرتبہ تم زمین کو دکھ پہنچاؤ گے، 1000 مرتبہ تم بھلا دیے جاؤ گے۔ انسان باقی رہے گا، فصل اگائے گا، تعمیر کرے گا، جو اچھا ہے سدا قائم رہے گا، لیکن جو کچھ تم کرو گے وہ ریت کی طرح صحرا میں مل جائے گا۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر ایک طویل خاموشی طاری ہو گئی۔ طوفانیہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے جگری دوست کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں نصیب ہو، لو اور ابدی سکون حاصل کرو۔ اس نے اپنا ریوالور صوفیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا، اسے تعصب سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ باب نمبر 59۔ صوفیہ کی دنیا نمٹانے کے بعد طوفانیہ نے اپنے معتمدین خاص کی میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ میں جنرل ڈیوڈ اور جنرل بروس کے علاوہ سالم جیفری کو بھی شرکت کے لیے کہا گیا۔ یہ شخص منجھا ہوا سفارتکار تھا اور جس کی سفارش دانیال نے کی تھا تو جوڈا نسل سے ہی وہ، تاہم جارج نکولائی کا پسندیدہ شخص ہونے کے سبب اس وقت اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اصل منصوبے کے عمل درآمد سے پہلے جارج نکولائی سے کشیدہ تعلقات کو معمول پر لانا ضروری تھا۔ چنانچہ سالم جیفری سے کہا گیا کہ وہ ایک ایسا خط تیار کرے جو معافی نامے کی صورت میں ہو اور جس میں دھمکی کا شائبہ تک نہ ہو اور کہیں سے بھی محض آرائی کا اظہار نہ ہوتا ہو، اور یہ کہ یہ خط خود اسے ہی جارج کی خدمت میں جا کر پیش کرنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ سپرد کیا گیا تھا کہ طوفانیہ نے جو جوڈا نسل کی کونسل قائم کی تھی، اس کے ممبروں سے فردن فردن مل کر ایسے افراد تلاش کرنا ہوں گے جو اصل منصوبے سے مکمل اتفاق کر سکتے ہوں، اور پھر اسی نسل کے ایسے سائنسدانوں کو منتخب کرنا ہوگا جو جوہری اسلحہ کے ماہر ہوں۔ تیسرا اہم کام یہ تھا کہ آبادی کی منتقلی کے لیے ٹرانسپورٹ طیاروں کا انتظام کرنا ہوگا جو مختصر وقت کے نوٹس پر پرواز کرنے کو تیار ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی تاکید کی گئی کہ تمام جزیات پر اچھی طرح غور کرنا ہوگا کہ کسی بھی طرح حکومت کے مخبروں کو منصوبے کا علم نہ ہو سکے۔ منصوبے کا نام آپریشن TG رکھا گیا۔ سالم جیفری نے جارج نکولائی کی خدمت میں خط پیش کرتے وقت اپنی باتوں سے کشیدگی کافی حد تک کم کر دی،
تاہم ابھی بہت کچھ کرنا تھا تاکہ طوفانیہ کی طرف سے مکمل طور پر توجہ ہٹائی جا سکے۔ چنانچہ سالم جعفری نے وقت ضائع کیے بغیر دوسرا مرحلہ شروع کر دیا۔ آدمی مردم شناس تھا، کونسل کے ممبروں میں سے کام کے آدمیوں کو منتخب کرنا مشکل نہ تھا۔ سائنسدانوں میں سب جانے ہوئے تھے، خود کونسل کے ممبروں نے ہی اپنے سائنسدانوں کی نشاندہی کر دی اور ایک خفیہ میٹنگ کے بعد اگلا مرحلہ شروع کیا گیا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں وقفے وقفے سے کار بم کے دھماکے شروع کر دیے گئے، بلڈنگیں گریں اور لوگوں کے چیتھڑے اڑنے لگے، اور اخباروں میں سرخیاں جمائی گئیں کہ ان دھماکوں میں مسلم بنیاد پرستوں کا ہاتھ ہے۔ پھر تو ہر میڈیا سے کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایسے گڑھے ہوئے افسانے نشر کیے جانے لگے کہ حکمرانوں کو یقین واثق ہو گیا کہ یہ مسلم بنیاد پرستوں ہی کا کام ہے۔ اب تو ہاک لینڈ میں رہنے والے مسلمانوں پر جو افتاد پڑی سو پڑی، دنیا بھر کے مسلم ممالک پر دباؤ بڑھایا جانے لگا کہ بنیاد پرستوں کا خاتمہ کریں یا پھر انہیں ہاک لینڈ کے حوالے کر دیں۔ خبروں، افواہوں، افسانوں اور دھماکوں کا غبار اتنا بڑھا کہ بوڑھے جارج نکولائی کی قوت فیصلہ جواب دے گئی۔ جارج مائیکل نے اقتدار سنبھال لیا اور تمام کارروائی اپنے ہاتھ میں لی۔ اب اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ طوفانیہ کے بارے میں سوچ بھی سکتا تھا۔ یہی موقع مناسب سمجھا گیا کہ جوڑا نسل کی آبادی ایسے شہروں سے دور چلی جائے جہاں جارج کا محل ہے، جہاں فوجی ہیڈ کوارٹر ہیں، جہاں اسٹاک ایکسچینج ہے اور جہاں مرکزی دفاتر ہیں۔ چنانچہ انتقال آبادی نہایت خاموشی اور بغیر کسی افراتفری کے شروع ہو گئی۔ اب آپریشن ٹی جی کا اگلا اور اصل مرحلہ شروع ہوا۔ جوڑا نسل کے سائنسدانوں نے بہت پہلے نیوٹران بم کا تجربہ کر لیا تھا اور حکومت کو بھی ان کا علم تھا، لیکن زار لینڈ کے خاتمے کے بعد اس کے استعمال کی یا استعمال کرنے کی دھمکی کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ نیوٹران بم اس اعتبار سے خاموش بم تھا کہ اس کے آپریٹ ہونے سے صرف جانداروں کی جان جا سکتی تھی۔ عمارتیں اور مشینیں محفوظ تھیں، بنیادی کام یہی تھا کہ اس جگہ کی فضا سے آکسیجن گیس کا خاتمہ کر دیا جائے اور انسان یا کوئی بھی ذی روح مخلوق آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ چنانچہ جب جوڑا نسل کی منتقلی مکمل طور پر عمل میں آ گئی اور سب کے سب محفوظ شہروں میں چلے گئے، تب اگلا مرحلہ شروع کیا گیا۔ نیوٹران بم تمام مرکزی عمارتوں میں اور زیادہ تعداد میں جارج کے محل میں فٹ کر دیا گیا۔ آخر وہ دن آ گیا، وہ گھڑی آ گئی کہ سب کے سب ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ایک ساتھ آپریٹ کر دیے گئے۔ پھر کیا تھا، آکسیجن کے خاتمے کے ساتھ ہی ان بڑے شہروں میں زمین پر موجود تمام انسان، حیوان اور حشرات الارض مرنا شروع ہو گئے۔ عمارتوں، دکانوں اور مشینوں کو کچھ نہ ہوا۔ آٹومیٹک مشینیں چلتی رہیں اور اس وقت تک چلتی رہیں جب تک انہیں چلانے والا فیول یا انرجی ختم نہ ہو گئی۔ بسیں، کاریں اور ٹرک بغیر کنٹرول کے ایک دوسرے سے ٹکراتے چلے گئے۔ بازار کھلے رہے، کھانے پینے کا سامان دکانوں میں موجود رہا، لیکن کھانے پینے والے ہی نہ رہے۔ طوفانیہ کو اس وقت خبر ہوئی جب دارالحکومت ولنگٹن اور بڑے شہروں سے ریڈیائی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کہیں سے کسی اناؤنسر کی آواز نہ آئی۔ تب طوفانیہ نے وہی جملہ دہرایا جو اس نے ایک مرتبہ صوفیہ سے کہا تھا، مجھے زندہ رہنا ہے تو میرے دشمن کو مرنا ہوگا۔ اور اب نہ صرف اس کے کٹر دشمن جارج مائیکل کا خاتمہ ہو چکا تھا، بلکہ ہاک لینڈ کا مرکزی غائب تھا۔ ان شہروں کی طرف کون رخ کرتا جو 24 گھنٹے بعد ہی گلتی سڑتی لاشوں کے تعفن سے بھر گیا؟ غرض یہ کہ صوبوں کا اتحاد ٹوٹ گیا اور یہ سپر پاور بھی بکھر گئی۔ طوفانیہ اکیلا عالمی نقشے پر خان اعظم بن کر ابھر آیا۔ باب نمبر 60۔ ہاک لینڈ کی تباہی کے بعد اب دنیا میں ایک ہی طاقت طوفانیہ کی تھی جسے اب کوئی ملک چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے اب بھی چین کہاں تھا۔ اڑوس پڑوس کے تمام ممالک اور عربستان کے تمام بڑے بڑے شہر ایک ہی الغار میں فتح کر لیے۔ باقی دنیا میں ایسی دہشت پھیلی اور ایسی دھاک جمی کہ صرف یہ افواہ ہی کافی تھی کہ طوفانیہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر تو شہر کے شہر خالی ہونے لگے۔ یہ بھی مشہور ہوا کہ روحانی قوتیں اس کی مدد کر رہی ہیں۔ مسلمان تک یقین کرنے لگے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا ہے، اسے اب کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ خطیب مسجدوں کی مائک پر چلائے، ہم گناہگار ہیں، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اس کے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، یہ اسی کی سزا ہے۔ یہ غیظ و غضب کا طوفان ہمیں تباہ کر ڈالے گا۔ اب بھی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ بڑا رحیم ہے، شاید یہ طوفان ٹل جائے۔ پادریوں نے اعلان کیا، یہ پیش گوئی ہے کہ شیطان کو چھوڑ دیا جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ خدائی مار کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ طوفانیہ کی فوج کیا تھی، بجلی کی طرح گزرتی اور تہس نہس کر کے چلی جاتی۔ اب تو خوف کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف طوفانیہ سنائی دیتا، دکھائی دیتا۔ وہ بھی بیک وقت 100 مقامات پر حملہ کر ڈالتا۔ لوگ کانا پھوسی کرتے کہ طوفانیہ ہوا کے گھوڑے پر سوار آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اور اب تو طوفانیہ کی فوج ظفر موج کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی، صرف اس کا نام ہی کافی تھا۔ انسان اپنے دشمن انسان سے تو لڑ سکتا تھا،
خدا کی مرضی کے خلاف کس طرح جنگ کر سکتا ہے؟ ایک ایک کر کے قبیلے اور قومیں ہتھیار ڈالتی چلی گئیں کہ اب مکمل خاتمہ ہو کر رہے گا، لیکن طوفانیہ نے پہلے کی طرح ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ جنہیں فتح کرتا ان سے کہتا، تم اپنے قوم کے ہیرو ہو، بہادروں کی طرح لڑے ہو اور وفاداروں کی طرح جنگ کی ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری قوم میں شامل ہو جاؤ، میری خدمت کرو۔ ہم کسی وقت ایک چھوٹا سا قبیلہ تھے، اب ایک قوم ہے، تم بھی اس قوم کا حصہ بن کر ہماری کامرانیوں میں شریک ہو سکتے ہو، ہمارے ساتھ رہ کر ناقابل شکست بن سکتے ہو۔ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی فراخ دلی اور خود اس کے وجود نے وہ سحر طاری کیا کہ قومیں اور قبائل ہتھیار پھینکتے گئے اور پوری دل جمعی کے ساتھ اس کے 12 ستاروں والے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ عظیم الشان فتح یابی کے ساتھ ساتھ طوفانیہ مفتوحین میں سے ان پر ایک حکمران مقرر کرتا گیا۔ اس نے اپنے جرنلوں سے کہا، کامیابی وہی ہے جو تکمیل کو پہنچے اور مستحکم ہو جائے، کبھی کسی جگہ کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہے۔ فوجوں کو لوٹ مار کی اجازت تو تھی، لیکن شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے یا ان کے کپڑے اتارنے کی سخت ممانعت تھی۔ وہ انہیں اپنا مطیع و فرما بردار بنانا چاہتا تھا، اور اس فراخ دلانہ رویے سے اس کے کٹر دشمن بھی دوست بنتے چلے گئے۔ 3 سال کے اندر اس نے صحراؤں، وادیوں اور شہروں پر اپنا 12 ستاروں والا پرچم لہرا دیا۔ عربستان کے کچھ علاقے چھوڑ کر وہ اسلامستان کی سرحد تک جا پہنچا۔ اس نے ایک اور کام عقل مندی کا یہ کیا کہ مساجد اور گرجا گھروں اور عبادت گاہوں کو جوں کا توں رہنے دیا۔ اس طرح مفتوحہ علاقوں میں نئے حکمراں، پادری اور علماء سب کے سب اس کے دوست بنتے چلے گئے۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت انسانوں میں توہمات اور دہشت میں ہوتی ہے۔ اس نے وفاداریاں ضرور حاصل کیں، لیکن وعدوں کے ساتھ۔ کہیں وعدوں کی خلاف ورزی کی خبر ملی، اس نے وہیں بے رحمانہ طور پر اسے کچل دیا۔ ایک ایک مرد کو تلاش کیا اور وہیں قتل کر دیا۔ عورتوں کو قید اور بچوں کو اپنے قبیلے کی عورتوں کے حوالے کر دیا کہ وہ انہیں گود لے لیں۔ یہ بڑی پراسرار بات تھی کہ اس کا ہر عمل درست ثابت ہو رہا تھا، اور اس نے اب تک کہیں غلطی نہیں کی تھی۔ اس کی طاقت کے بارے میں شروع سے ہی یہ بات مشہور کی گئی کہ آسمانی قوتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اب تو اکیلا بھی وہ گھوڑے پر کسی طرف نکل جاتا تو لوگ اسے دیکھنے کی تمنا کرتے، مخالفت کی نہیں۔ اس کی عظیم الشان سلطنت میں اب صرف عمرا، تاجر اور جاگیردار اور صنعتکار ہی نہیں تھے، بلکہ دانشور، فلسفیوں اور پروفیسروں نے بھی خود کو سپرد کر دیا تھا۔ جو انسان کی عظمت و وقار کی باتیں کرتے تھے، وہ بھی اب طوفانیہ کی طاقت میں خدائی ہاتھ دیکھنے لگے تھے۔ اس نے اپنی کونسل میں اسکالروں، سائنسدانوں، نجومیوں اور طبیبوں کو بھی شامل کر رکھا تھا۔ کنفوشی دانشوروں نے کہا تھا کہ آزادی انسان کو دل سے عزیز ہے۔ اب ثابت ہوا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ طوفانیہ جانتا تھا کہ ہر آزادی سے زیادہ انسان کوڑے کھانا پسند کرتا ہے، آزادی سے زیادہ تلوار اور توپ کی عزت کرتا ہے، اور منتخب لیڈر سے زیادہ ڈکٹیٹر کی قدر کرتا ہے، جو اس سے مشورہ نہیں لیتا بلکہ اس پر حکم چلاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ انسان مکمل سپردگی میں راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ نتیجہ اس نے حملہ کرتے وقت نکالا تھا۔ تب سے اسے انسانوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ بے جان و بے روح جانور یہ موت کو ترجیح دے کر بقا کی جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن یہ بات اس نے اپنے تک رکھی۔ مفتوحین کو تو اس نے ہیرو قرار دیا، اپنی طاقت کے لیے انہیں دست و بازو کہا، اور بہت سارے حکمراں بنا کر انہیں بادشاہوں کا درجہ دے دیا۔ پادریوں اور مذہبی رہنماؤں جنہوں نے لوگوں کو اپنی آزادیاں سلب کروانے پر آمادہ کیا، جنہوں نے آسمانی قوتوں کا واسطہ دے دے کر لوگوں کو بے بس کر دیا کہ وہ خود کو طوفانیہ کے حوالے کر دیں۔ حقیقت میں طوفانیہ کو ان سے نفرت تھی۔ وہ انہیں لوگوں کا دشمن سمجھتا تھا، لیکن اس کا اظہار بھی کبھی اس نے نہیں کیا۔ باب نمبر 61۔ کونسل ہال میں اس کی مملکت کے حکمرانوں کا اجتماع تھا۔ طوفانیہ نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کر انہیں شاہوں کا درجہ دے دیا تھا، اور خان کا خطاب بھی تفویض کر دیا تھا۔ مضبوط مرکز کے ساتھ فیڈریشن کا قیام عمل میں آ گیا تھا۔ تنظیم سراسر عسکری تھی، اور ہر یونٹ کا کمانڈر طوفانیہ کے اپنے قبیلے کا افسر تھا۔ اب طوفانیہ کی خواہش تھی کہ باضابطہ طور پر کونسل میں اسے شہنشاہ منتخب کیا جائے۔ خانوں کا یہ اجتماع ایشیا کی تاریخ میں ایک یادگار اور شاندار واقعہ تھا۔ صحراؤں سے، وادیوں سے، پہاڑوں سے، چراگاہوں سے آئے ہوئے یہ بادشاہ بڑے خوش تھے۔ ان کے ساتھ ان کا عملہ، ان کے محافظ اور فوجی دستے بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے بہت زیادہ ہمہ ہمی تھی۔ طوفانیہ نے ان کے مراتب کے مطابق پوری آزادی دے رکھی تھی۔ ان کے احترام اور وقار کا بھی پورا اہتمام کیا گیا تھا۔ شاندار دعوت میں ہزاروں شہروں سے لوٹی ہوئی دولت اور قیمتی اشیاء کا بھرپور اظہار ہو رہا تھا۔ رقص و سرود کی محفل جمی ہوئی تھی۔ درمیان میں طوفانیہ سفید گھوڑے کی کھال پر بیٹھا، سفید اون کا لمبا کوٹ پہنے جس پر چاندی کی بیلٹ بندھی تھی۔ سارے خان جانتے تھے کہ انہیں کس لیے طلب کیا گیا ہے اور انہیں کیا کرنا ہے۔
لیکن ظاہر یہی کر رہے تھے کہ جیسے کچھ جانتے نہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ فتوحات کی خوشی میں ان کے لیڈر نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ سبوں نے خوب پی اور خوب ہنسے، کھایا بھی اتنا کہ جتنا کھا سکتے تھے، رقص دیکھا، گانے سنے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اب خاموشی تھی، سارے خان اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، ریشمی اور سنہری لباسوں میں ملبوس مجسموں کی طرح۔ سب کی نظریں اب طوفانیہ پر تھیں۔ اس نے ایک ایک کو آہستہ آہستہ ہر نگاہ میں، ہر ایک خیال کو، ہر ایک روح کو جمع کیا، پھر کھڑا ہو گیا، لہیم شہیم، لمبا چوڑا طوفانیہ، جس کی آنکھوں میں چمک، ٹھہر ٹھہر کر مگر زوردار انداز میں کہنے لگا، وقت آ گیا ہے کہ ہم تمام انسانوں کا ایک آقا، ایک شہنشاہ نامزد کریں۔ ہماری طاقت عظیم ہے، ہمارے فتوحات نے انسانوں کے دل و دماغ کو مبہوت کر دیا ہے، تاہم ایک مقتدر اعلیٰ کی ضرورت ہے جو تمام قوانین اور احکامات کا منبع ہو، کیونکہ ابھی ہمیں اور بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، بڑی بڑی فتوحات حاصل کرنی ہے۔ دنیا ہمارے سامنے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک پھیلی ہوئی ہے، اسے گرفت میں لینے کے لیے ایک حاکم، ایک آقا، ایک لاٹ کی ضرورت ہے جو سب کا رہنما ہو، جس سے تمام خان وفاداری اور فرما برداری کا عہد کریں۔ ہم ایک قوم ہیں اور قوم کو ایک شہنشاہ کی ضرورت ہے۔ سارے خان نہایت سنجیدگی سے سنتے رہے، اور جب طوفانیہ خطاب ختم کر کے کھڑا انتظار کرنے لگا تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے واقعی نام کی تلاش میں ہوں۔ آخر ایک خان نے کھڑے ہو کر طوفانیہ کے سامنے احتراماً جھکتے ہوئے کہا، لارڈ طوفانیہ کو شہنشاہ نامزد کیا جائے۔ بظاہر سارے خان ایک دوسرے سے مشورہ کرتے نظر آئے۔ طوفانیہ بھی انہیں دیکھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ اسے یہ انداز اچھا تو نہ لگا، لیکن پرانی روایات کا پاس رکھنا ضروری تھا۔ پھر ایک ایک کر کے خان آتے گئے اور جھکتے گئے اور اپنی تلواریں طوفانیہ کے قدموں میں ڈالتے گئے۔ پھر ایک شور اٹھا اور گلا پھاڑ پھاڑ کر سب خوشیاں منانے لگے۔ طوفانیہ جذبات سے معمور سر جھکاتا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینہ بوچھل ہو گیا، اس سے بولا نہ گیا۔ تمام خانوں کو یہ روایتی انداز پسند آیا۔ اب رابی راہب کو اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آیا، اس کے ہاتھوں میں سونے کے ہار تھے۔ طوفانیہ نے حیرت اور ناقبولیت کا بہانہ بنایا۔ خانوں نے اسے پکڑ کر زور دے کر گھٹنوں کے بل جھکا دیا۔ وہ رابی راہب کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ رابی نے ہار آسمان کی طرف بلند کیے جیسے وہ آسمانی روحوں سے پوچھ رہا ہو۔ اس کے ہونٹ ہلے، آنکھیں چوڑی ہوئیں، وہ کانپا اور آنسو اس کے چہرے پر ڈھلک گئے۔ طوفانیہ سر جھکائے، اس کے سامنے دو زانو تھا اور ہر طرف خاموشی تھی۔ رابی راہب نے آنکھیں نیچے کی، جھکے ہوئے خان طوفانیہ کا جائزہ لیا، اس کے ہونٹ ہلے اور وہ جذباتی انداز میں چلایا، روحوں نے اور زمین کے بادشاہ نے بتا دیا کہ آسمانیہ خان کے بیٹے طوفانیہ خان کو تمام طاقتوں کا مالک، تمام لوگوں کا شہنشاہ خان چنگیز خان کے لقب سے مخاطب کیا جائے۔ اور بڑے پروقار انداز میں اس نے آہستہ سے سونے کے ہار طوفانیہ کے گلے میں ڈال دیے۔ رسم چنگیز خانی کے بعد اس نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا۔ اس میں جنرل ڈیوڈ، جنرل بروس اور سالم جیفری کے علاوہ جنرل گوریاں اور جنرل لیوی بھی شریک ہوئے۔ چنگیز خان ان سے مخاطب ہوا، 21ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے۔ زمین پر صرف ایک ملک ایسا ہے جو نظریاتی ہے اور سسٹم پر یقین رکھتا ہے۔ یہ کسی وقت بھی ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اب ہماری ساری تیاری اس پر حملہ کرنے اور قبضہ کرنے کے لیے ہوگی۔ اجازت ہو تو عرض کروں مائی لارڈ، سالم جیفری نے کہا۔ اجازت ہے۔ بلا شبہ اسلامستان ایک نظریاتی ملک ہے، مگر اس کے خاتمے کے لیے آپ جس روایتی انداز میں منصوبے بنا رہے ہیں وہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس ملک پر حملہ کرنا یا حملے کی خبر یا دھمکی دینا پوری قوم کو متحد کر دے گا۔ یہ 10-12 کروڑ لوگ حکومت کی پرواہ کیے بغیر ایک ہو جائیں گے، پھر ہمارے لیے اندر داخل ہونا اور آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے میری رائے تو یہی ہے کہ جس طرح یہ قوم تضاد و تفرقے کا شکار رہی ہے، اسی طرح اسے رہنے دیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ ملک اگر ختم نہ بھی ہو سکا تب بھی کمزور اور غیر مؤثر تو یقیناً ہو جائے گا۔ میں وہاں 20 برس رہا ہوں اور ساری معلومات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ میرے پاس ہے۔ اجازت ہو تو خاص نکات پیش کروں؟ اجازت ہے۔ سیاسی طور پر انہیں جو نظام دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں پوری قوم جو نظریاتی طور پر امت واحد کا دعویٰ کرتی تھی، اب وہ 2 واضح گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ دینی جماعتوں نے بقیہ مسلمانوں کو سیکولر قرار دے دیا ہے، اور سیکولر کا ترجمہ لادین کیا گیا ہے، یعنی لادین مسلمان۔ ان کی کتاب میں تو کہا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں رحم کھاتے ہیں اور دشمنوں پر شدت اختیار کرتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ آپس میں شدید ہیں اور دوسروں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تعلیم کا یہ حال ہے کہ انگلش میڈیم پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار ہے، اور کوئی عیسائی بزرگ ایسا نہیں بچا
کہ جس کے نام پر اسکول نہ قائم کیا گیا ہو، بلکہ کچھ نئے سینٹ بھی دریافت کر لیے گئے ہیں۔ درگاہوں کا نصاب بیرون ملک تیار ہوتا ہے اور کتابیں بھی وہیں سے درآمد ہوتی ہیں۔ سرکاری کاروباری زبان انگریزی ہے۔ مغرب زدہ نوجوان بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز ہو کر مغربی تہذیب کا بول بالا کرتے ہیں۔ یہ خواص ہیں اور اس طبقے کا ایک ماڈل جسے ہر کوئی اپنانا چاہتا ہے یہ ہے کہ خوب اختیارات ہوں، عزت و وقار ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی کار ہو اور ہیرے جواہرات سے لدی بیوی ہو۔ عوام کا یہ حال ہے کہ وی سی آر کلچر پوری طرح حاوی ہے۔ بدیسی فلموں کے ذریعے عوام پوجا ثقافت کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ اب تو گھروں میں بت بھی رکھے جانے لگے ہیں۔ عام خیال ہے کہ عبادت کرو دینی فائدہ ہوگا، بے ایمانی کرو دنیاوی فائدہ ہوگا۔ چنانچہ رشوت زوروں پر ہے اور اب اسے معاوضہ اور اجرت کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ سود کو بھی عوام کے لیے منافع لکھا گیا ہے اور ایسے علماء تیار کیے جا رہے ہیں جو بینکوں کے لین دین کو تجارتی سود کا نام دے کر جائز قرار دے دیں۔ ان کی کتاب جب تک صحیفہ انقلاب کے طور پر مانی جاتی رہی تو اس کے ماننے والوں نے اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں بے مثال انقلاب برپا کیا، لیکن جب سے اسے محض کتاب ثواب سمجھ لیا گیا ہے تو یہ کتاب بھی عیسائیوں کی بائبل کی جیسی ہو گئی ہے۔ رسوم میں اور ہر تقریب کے آغاز میں، تدفین میں، پیدائش میں اسے باعث برکت و ثواب سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر ہم خواہ ان لوگوں سے خوفزدہ ہیں؟ جنرل گوریاں بول پڑا۔ مائی لارڈ، جنرل ڈیوڈ نے کہا، میری رائے میں اس قوم پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ متحد نہ ہونے پائے۔ اگر ایک مرتبہ اسے ایک سوچ جسے وحدت فکر کہتے ہیں حاصل ہو گئی تو پھر یہ 10-12 کروڑ تو دنیا پر چھا جائیں گے، تو پھر ہم کہاں سے ان کے سامنے ٹھہر سکیں گے؟ یہ تو درست ہے کہ بڑا ٹیلنٹ ہے اس قوم میں، سالم جعفری نے کہا، لیکن یہ ٹیلنٹ ہمارے لیے استعمال ہونا چاہیے جیسا کہ ہو رہا ہے۔ پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ اس قوم میں اپنا وہ صلاحیت ہے اور نہ سکت کہ متحد ہو سکے۔ صوبوں کا تعصب ہے، علاقوں کا تعصب ہے، نسلوں کا تعصب ہے، زبان کا تعصب ہے، مذہب و مسلک کا تعصب ہے، کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کا تعصب ہے۔ غرض یہ کہ مجموعی طور پر یہ کباڑی مسلمانوں کی قوم ہے کہ جنہیں چن چن کر اور چھانٹ چھانٹ کر استعمال تو کیا جا سکتا ہے، یہ خود جڑ نہیں سکتے۔ تاہم چنگیز خان نے کہا، ہمیں اس قوم کو نظروں سے اوجھل نہیں کرنا ہوگا۔ ان کے پاس کتاب موجود ہے، کسی وقت بھی کوئی دانشور قابل عمل فارمولہ لے کر ان کے ٹیلنٹس کو صحیح سمت میں لے جا سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسے فرد یا افراد پر مسلسل نظر رکھنی ہوگی۔ میں سالم جعفری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک بڑی مہم جوئی سے بچا لیا اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا ہماری ہے۔ باب نمبر 62۔ صبح ہونے میں ابھی 2 گھڑی رات باقی تھی۔ چنگیز خان محل کی سب سے اونچی چھت پر تنہا کھڑا آسمان کو دیکھنے کے بعد نیچے پھیلی ہوئی زمین پر نگاہ کرتے ہوئے بولا، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے۔ اس نے مشرق کی طرف دیکھا، دور پہاڑ رات کی سیاہی میں کالے نظر آ رہے تھے۔ ان کی چوٹیوں پر البتہ سرخ لکیر نمودار ہونے لگی تھی۔ ان پہاڑوں کے اس پار کنفوشیا کی مملکت تھی۔ اس نے جنوب مشرق کی طرف نگاہ کی، مسلمانوں کی مملکتیں تھیں اور ادھر ہی ایک ملک اسلامستان بھی تھا۔ ایک دم اسے جھرجھری سی ہوئی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی روح پھیلتی جا رہی ہے اور یہ دنیا کا احاطہ کر لے گی۔ اس نے بھینچی ہوئی مٹھی فضا میں بلند کی، اس کے نتنے پھول گئے، آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایشیا سو رہا تھا اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ۔ اس کے مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں پھیلی ہوئی دنیا اس کے زیر نگیں تھی۔ وہ تنہا کھڑا فضا میں بھینچی ہوئی مٹھی بلند کیے، وہ جو شہنشاہ وقت تھا، زلزلہ و طوفان تھا، نئی دنیا کا معمار تھا۔ اس نے پھر کہا، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی موجود ہے جو جاگتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا اور اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اس کی روح وحشیانہ خوشی سے جھوم اٹھی اور وہ چلایا، دنیا میری ہے، میں 21ویں صدی کا چنگیز خان، میں ہی دنیا ہوں۔ چنگیز خان! نیچے سے آواز آئی۔ کون ہے؟ کون آواز دے رہا ہے؟ چنگیز خان نے روبدار آواز میں کہا، میں زمین، اللہ کی بنائی ہوئی زمین، تجھ سے مخاطب ہوں۔ تو آسمان دیکھنا چھوڑ دے، میری حقیقتوں پر نظر کر۔ پہلے بھی ایک چنگیز خان انسانی کھوپڑیوں کا مینار بناتا ہوا میری مٹی میں مل چکا ہے، پھر اسی کی نسل اللہ پر ایمان لے آئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا فتح کرنے کے باوجود تو اپنے جگری دوست صوفیہ کے غم کو نہیں بھولا ہے۔ تو نے بڑا ظلم کیا۔ تو نے کسانوں کو قتل کر ڈالا جو ہل چلا کر اور بیج بکھیر کر صرف اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں۔ ہر ایک کسانوں کو تو براہ راست اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو نے انہیں قتل کر ڈالا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تو اپنی آنے والی نسلوں کا انتظار نہیں کرے گا۔ چنگیز خان نیچے اتر آیا۔
محل سے باہر نکل کر ویرانے میں گیا اور زمین سے مخاطب ہوا، ایک مرتبہ اور اے اللہ کی زمین، ایک مرتبہ اور اسی طرح پیار سے مجھے آواز دے، مجھے آواز دے۔